فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. میرے محترم دینی بھائیوں اور محترم ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کے لیے، مرد کے لیے جوڑا بھی بنایا، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے، رحمتوں میں سے ہے کہ اللہ نے انسان کو جنت میں بھی بسایا تو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ انسان کے سکون کے لیے، اس کی تسکین کے لیے، اس کی راحت کے لیے، اس کے ذہنی سکون کے لیے، اس کے لیے جوڑا بنایا. اور مرد اور عورت کا جوڑا زمین پر بھی بسایا گیا. پہلے انسان آدم علیہ السلام تھے، ان کی بیوی حضرت حوا تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان دو کے ذریعے سے انسانیت کا سلسلہ دنیا میں چلایا. لہٰذا پہلے دو انسان زمین پر آئے تو وہ ازدواجی زندگی، بیوی اور شوہر کے رشتے میں بندھے ہوئے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کے لیے یہ رشتہ نہایت ہی اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ پہلے ماں باپ سے اولاد ہو. پہلا رشتہ انسان کا کون سا ہے؟ سب سے پہلا رشتہ جس میں دو انسان بندھے، ماں باپ، اولاد، بھائی بہن، کون سا رشتہ ہے؟ سب سے پہلا رشتہ جس میں اللہ رب العالمین نے دو انسانوں کو باندھا وہ بیوی اور شوہر کا رشتہ ہے. اور اسی کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کی بقا اور اس کے بڑھنے کا انتظام کیا. دو انسانوں سے بڑھتے بڑھتے آج اتنی بڑی آبادی انسانوں کی دنیا میں پائی جاتی ہے، دکھائی دیتی ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ محض دو انسانوں کے نتیجے میں اتنی بڑی انسانیت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھیلا دی. اور ایک مرد کا اور ایک عورت کا باہم ایک دوسرے کی بنیادی ضرورت ہونا، ذہنی سکون ایک دوسرے سے دونوں کو ملنا، اور ایک کا دوسرے کی طرف لگاؤ ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے دونوں کی طبیعت میں اور دونوں کی فطرت میں بات ڈالی ہے کہ دونوں کا میلان ایک دوسرے کی طرف ہے. لہٰذا ازدواجی زندگی، نکاح کی زندگی، یہ نہ صرف دنیوی اعتبار سے انسان کی ضرورت ہے بلکہ انسان کی ذہنی سکون والی زندگی اور اسی طرح سے دینی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک جوڑا بنایا، تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں بنائیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے ذریعے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے دونوں کے درمیان تم میں آپس میں مودت اور رحمت کا معاملہ پیدا فرمایا، آپس میں محبت اور رحمت کا تمہارے درمیان رشتہ رکھا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو برا نہیں کہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو انسان کے لیے، مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بتایا. اور اللہ نے بتایا کہ مرد اور عورت کے درمیان کا رشتہ نفرت والا نہیں ہے، مرد اور عورت کے درمیان کا رشتہ ظلم اور ستم والا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو رشتہ ان کے درمیان پیدا کیا وہ محبت اور رحمت والا رشتہ بتایا ہے. لہذا یہ بنیادی تعلیم اسلام کی بتاتی ہے کہ بیوی اور شوہر یہ ایک بہت ہی گہرا رشتہ ہے جو انسانیت کی بقا اور فلاح کے لیے ضروری ہے.
لہٰذا بیوی اور شوہر کے تعلقات بگڑتے ہیں تو سارا سماج بگڑ جاتا ہے، اور ان کے تعلقات کے بننے سے سماج میں صلاح اور فلاح پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے بچوں کے بگڑنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کے تعلقات صحیح نہیں ہوتے ہیں، گھر کا معاشرے کا ماحول صحیح نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اسلام میں نکاح کی اہمیت بالکل واضح ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دو انسانوں کو، مرد اور عورت کو پیدا کرنے کے بعد ان کو نکاح کے رشتے میں باندھ دیا۔ اس سے نکاح کی اہمیت اسلام میں معلوم ہوتی ہے۔ نکاح کا دینی اثر کیا ہے اور اس کی دینی اہمیت کیا ہے؟ نکاح کا براہ راست تعلق آدمی کے ایمان سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی، کہ جس آدمی نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر لیا، اس کا آدھا ایمان پکا ہو گیا۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اب وہ اپنے آدھے بچے ہوئے ایمان میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ انسانی زندگی کے دو پہلو ایسے ہیں جن میں گمراہی کا امکان بہت بڑا ہوا ہوتا ہے، جن کے بگاڑ کی وجہ سے آدمی کا ایمان بگڑتا ہے۔ ایک آدمی کے پیٹ کی ضرورتیں ہوتی ہیں اور ایک آدمی کی شہوتوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ سارے سماج میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ مال اور فرج یا شہوت جس کو آپ کہتے ہیں، ان دو چیزوں کی بنیاد پر دنیا میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ مال کی دوڑ میں قتل و غارت گری، دشمنیاں اور نہ جانے کیا کیا خرافات، انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عورت کے پیچھے دوڑنے میں، لڑکی کے چکر میں، شہوت کے پورا کرنے میں زناکاری اور نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ دو لذتیں آدمی کی ایسی ہیں، جو دو چاہتیں اور دو چیزیں آدمی کی زندگی میں ایسی لگی ہوئی ہیں کہ ان دو میں بگاڑ کی وجہ سے آدمی کا دین اور ایمان بگڑ جاتا ہے۔ لہٰذا جو آدمی نکاح کر لے، شہوتوں کے راستے سے وہ اپنے دین کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اب بچہ تجارت کا معاملہ اور دوسرے معاملات، تو اس میں آدمی کو کہا گیا کہ وہ اپنے باقی بچے ہوئے دین میں تقوی اختیار کرے اور اس کی حفاظت کی کوشش کرے۔ تو نکاح آدمی کے شہوت کے سلسلے میں دین کی حفاظت ہے، اور حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ آدمی جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کی نگاہ جھک جاتی ہے، اس کی نگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو نکاح یہ ایمان کی حفاظت ہے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے الاوسط میں روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ جو آدمی نکاح نہیں کرتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، بلکہ سارے نبیوں کا طریقہ نکاح ہے۔ آج پڑھائی کی وجہ سے یا اسی طرح سے بہت پڑھ لکھ لینے والے لوگ آج نکاح کو ضروری نہیں سمجھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ آج پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں، اسلامی معاشرے میں نہیں پلنے کی وجہ سے وہ مغربی تہذیب کے شیدائی ہو جاتے ہیں، اور مغربی تہذیب میں آج نکاح کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی ہے۔ آج وہاں پہ ضروری نہیں ہے، بولتے ہیں نکاح کی ضرورت کیا ہے؟ تھوڑے دن پارٹنر بن کے لڑکا لڑکی ساتھ میں رہیں گے، اس کے بعد میں ایک دوسرے سے دل جب بھر جائے گا، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، پھر کوئی اور پارٹنر ڈھونڈیں گے، کوئی اور جوڑا ڈھونڈیں گے، اور اس طرح سے ان کی زندگی چلتی رہتی ہے۔ نکاح کو وہ ضروری نہیں سمجھتے ہیں، بس آپس کے تعلقات قائم کرتے ہیں اور جب چاہے الگ ہو جاتے ہیں۔ نکاح ایک مقدس رشتہ ہے جس میں باہم دونوں کی ایک دوسرے پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ بس اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے دو لوگ مرد اور عورت ساتھ میں آ جائیں، پھر جب دونوں کا ایک دوسرے سے دل بھر جائے ایک دوسرے کو چھوڑ دیں۔ اکثر ایسے اوقات میں، ایسے سماج میں جہاں پر نکاح کی اہمیت نہیں سمجھی جاتی ہے، وہاں پر سب سے بڑا نقصان نکاح نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو ہوتا ہے۔ دونوں کچھ دن ساتھ میں رہے، بچہ تو ہو گیا، اب بچہ ماں باپ کے الگ ہونے کی وجہ سے وہ بچہ کرے گا کیا؟ پھر اس عورت کی زندگی میں دوسرا مرد آتا ہے اور وہ بات نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا وہاں کے سماج میں بچے نہایت ہی آزاد مزاج پیدا ہو جاتے ہیں اور بے حیائی ماں باپ کے سامنے کرنے لگتے ہیں، لیکن اس سماج میں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ نکاح کی وجہ سے ایک رشتہ جڑ جاتا ہے اور زندگی بھر کا کمٹمنٹ ہوتا ہے، الا یہ کہ کچھ حالات ایسے پیدا ہوں اور دونوں نہیں رہ سکے ساتھ میں۔ لیکن اصل اسلام میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بعد ان دونوں کو ہمیشہ ساتھ میں رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری پیدا ہو جائے کہ دونوں
ایک دوسرے کے لیے میچ نہیں ہو رہے ہیں یا مجبوریاں کچھ ایسی پیدا ہو گئی کہ دونوں کو الگ ہونا پڑ رہا ہے طلاق کے ذریعے سے، لیکن اصل یہ ہے کہ دونوں ساتھ میں رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، تو جو میرے طریقے پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ امام ابن ماجہ نے یہ روایت نقل کی ہے اور یہیں پر یہ دو ٹکڑے ساتھ میں آتے ہیں، ورنہ بہت ساری روایت اس باب میں ہیں، اس میں پہلا ٹکڑا کسی حدیث میں اور دوسرا ٹکڑا کسی حدیث میں ہے، لیکن ابن ماجہ کی روایت میں جو حضرت عائشہ کی روایت ہے یہ الفاظ ہیں کہ النکاح سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، تو جو میرا طریقہ نہ اپنائے وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر کوئی آدمی اس دھوکے میں نہ آئے کہ نکاح لازم نہیں ہے، سنت ہے۔ یہاں پر سنت اس معنی میں نہیں ہے جو بعد کے دور میں فقہی اعتبار سے استعمال ہوتا ہے کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی اصطلاح استعمال نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں نکاح میرا طریقہ ہے، لہٰذا بعض طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لازم بھی ہیں کہ جس کے لیے سنت کا لفظ آئے وہ نبی کا طریقہ ہے، لیکن نبی کا طریقہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ لازم بھی ہے۔ کیوں بھائی 5 وقت نماز پڑھنا پابندی کے ساتھ کیا نبی کا طریقہ نہیں ہے؟ لیکن نبی کا طریقہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فرض بھی ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے عمل کیا ہے، لیکن وہ چیز صرف سنت نہیں ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ وہ فرض بھی ہے، وہ لازم بھی ہے۔ اسی لیے نکاح کے بارے میں آپ نے فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے، تو جو نکاح نہیں کرتا ہے یعنی جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے ان لوگوں کی برائی معلوم ہوتی ہے جو کہتے ہیں نکاح کی ضرورت کیا ہے، خواہ مخواہ کیوں رشتے میں ہم لوگ بندھیں۔ بہت سارے ماڈرن مائنڈ کے لوگ جو ہیں یہ نکاح کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کی وجہ سے بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوں گی، خواہ مخواہ کیوں مصیبت میں آدمی اپنے آپ کو پھنسائے، جب تک ساتھ میں رہنا ہے رہیں، الگ ہونا ہے الگ ہو جائیں۔ تو مغربی تہذیب کا یہ جو جن لوگوں کے اندر سما جاتا ہے ان لوگوں کی ذہنیت ایسی بن جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر نکاح کی اہمیت سمجھنے کے لیے ہم جمع نہیں ہوئے، بلکہ نکاح کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں کیا چیزیں، کیا غلطیاں آج ہوتی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ ورنہ نکاح کی اہمیت عموماً عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں، ماں باپ بھی سمجھتے ہیں، اولاد بھی سمجھتی ہے، لڑکا بھی سمجھتا ہے، لڑکی بھی سمجھتی ہے، اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں نکاح ہو رہے ہیں، نکاح ہو رہے ہیں۔ لیکن نکاح ہو رہے ہیں تو کیسے ہو رہے ہیں، نکاح کے بارے میں کیا کیا غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو میں چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، اس میں کچھ غلطیاں نکاح کے سلسلے میں جو ہوتی ہیں، بہت ساری لمبی اس کی ایک لمبی فہرست ہے کہ کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں۔ ساری غلطیاں تو یہاں پر ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، کچھ غلطیاں جو عام طور سے نکاح کے سلسلے میں ہوتی ہیں آج کی اس مجلس میں ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ان تمام گندگیوں سے پاک فرمائیں جن کی وجہ سے نکاح میں دیری بھی ہوتی ہے اور بچیوں کے نکاح بھی جس کی وجہ سے رک جاتے ہیں، اور ایسی ساری خرافات جن سے اسلام کا نام خراب ہوتا ہے، ایسی ساری خرافات سے ہمارے معاشرے کو اللہ رب العالمین پاک فرمائیں۔ سب سے پہلی غلطی جو یہ نکاح کے سلسلے میں ہوتی ہے وہ نکاح میں بے جا تاخیر، خواہ مخواہ نکاح کو اس میں دیری کرنا، کبھی ایجوکیشن کے نام پر کسی اور نام پر۔ بہت سارے لوگوں کی عمریں نکل جاتی ہیں، 30-35 سال ہو جاتے ہیں لیکن نکاح نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس میں وجہ کبھی یہ ہوتی ہے کہ مجھ کو اچھا جاب نہیں لگا ہے، تو ایک دم اچھا ملٹی ملینئر جب بن جاؤں گا تب جاب کروں گا، تب تک کہ دانت بھی باقی رہیں گے کہ نہیں۔ ایک اتنا آدمی پیسہ جمع کرنے کے چکر میں پڑا رہے کہ اس کے پاس بنگلہ ہو جائے، فلیٹ ہو جائے، گاڑی ہو جائے، اور پھر جا کے نکاح کرے گا تو پھر اس وقت میں اس کی عمر ڈھل چکی ہوگی۔ واقعی نکاح آدمی کا اتنی دیر سے اگر ہوتا ہے تو پھر بعد میں آپ بتائیے 35 سال کا ہو گیا نکاح کیا، اب بچہ جب 20 سال کا ہوگا تو یہ 55 کا ہو گیا ہے، اس کی شادی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کی زندگی اس کو خود چلنے نہیں آئے گا۔ تو ایک آدمی نکاح میں جتنی تاخیر کرے گا اتنا زیادہ اس کی زندگی میں پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ نکاح کی عمر جب ہو گئی فوراً نکاح کرنا چاہیے،
بعض لوگوں کا اور آج اس زمانے میں ایجوکیشن کے نام پر بچیوں کا نکاح تاخیر اس میں ہوتی ہے کہ بچی کی عمر کتنی ہو رہی ہے؟ 30 سال ہو رہی ہے، 30 سال ہو رہی ہے۔ کیوں؟ وہ پڑھ رہی ہے، وہ چاند پہ جانے والی ہے، وہ کیا پڑھ رہی ہے؟ کیوں اتنا پڑھ رہی ہے؟ پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن پڑھنے کی بنیاد پر نکاح میں تاخیر کیوں؟ وہ 30 سال کی ہوتی ہے، پھر اس کو رشتے نہیں ملتے ہیں۔ پڑھا لکھایا کہ اس کو بڑا کیوں کیا کہ پڑھ لکھ کے رشتہ اچھا ملے گا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ پڑھنے لکھنے میں اس کی عمر چلی جائے گی تو رشتے کیسے ملیں گے؟ جن کو رشتے نہیں مل رہے وہ رشتے ملیں گے۔ لڑکے کیسے ملیں گے پھر؟ جن کو رشتے نہیں ملتے ہیں سب ایسے رشتے ملیں گے، بلکہ ایسے رشتے ملیں گے کہ ایک بیوی ہے اور دوسرے کے لیے وہ تیار ہے، یا ایک طلاق ہوا اب دوسرے کے لیے وہ تیار ہے۔ ان کے لیے رشتے صحیح ڈھنگ سے ملتے نہیں ہیں، پھر ان کی عمریں نکل جاتی ہیں۔ کئی بچیوں کی عمریں اسی وجہ سے نکل جاتی ہیں کہ جب ان کی نکاح کی عمر تھی اس عمر میں ان کا نکاح نہیں کیا، ارے ٹھہرو ہوتے پڑھتے اب وہ پڑی رہ گئی، اب اس کی عمر چلی گئی۔ یہ بہت بڑی لاپرواہی ہے جو ماں باپ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی، اور لڑکوں کا بھی یہ حال ہے، لڑکوں میں بھی بعض اوقات عمر میں پڑھنے کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے عمر نکل جاتی ہے اور بعد میں بچیاں ان کی عمر کی رہتی نہیں ہیں، ان کی نکاح ہو جاتے ہیں اور یہ پھنسا رہ جاتا ہے۔ پھر اس کو کیسی لڑکیاں ملتی ہیں، اس کا نکاح، اس کا طلاق ہو گیا اور اس کو پسند نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن اس کو کیسا چاہیے؟ نہیں ایسا نہیں چاہیے مجھ کو، مطلقہ نہیں چاہیے، بیوہ نہیں چاہیے، مجھ کو کیسی چاہیے؟ ایک دم ابھی اس کی نکاح نہیں ہوا ایسی لڑکی چاہیے مجھ کو، خوبصورت بھی چاہیے اور ایسی بھی چاہیے، پڑھی لکھی بھی چاہیے، سب چاہیے اس کو۔ نہیں ہوتا ایسا، یہ پریکٹیکلی ہوتا نہیں ہے ایسا۔ لہٰذا نکاح کی جب عمر ہو گئی ہے اور زندگی سمجھنے لگی ہے، ماں باپ کا کام ہے کہ کان پکڑ کے اس کا نکاح کر دیں تاکہ وہ چوراہے پر کھڑا ہونا چھوڑ دے۔ بچے بگڑتے بھی کیوں ہیں؟ ماں باپ نکاح نہیں کر رہے ہیں، ارے ابھی تو جاب نہیں لگا ہے، ابھی تو پڑھنا لکھنا تیرا باقی ہے، تیری عمر باقی ہے، تو نکاح ٹلتا رہتا ہے۔ اور یہ کیا کرتا ہے؟ دن میں 4 مرتبہ کنگھی کر کے باہر چوک میں جا کے کھڑا ہوتا ہے، پان کی دکان کے بازو میں یا نائی کی دکان کے پاس۔ تو یہ آوارگی اس کے اندر کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ عمر نکاح کی ہو چکی ہے، مطالبہ اندر سے نکاح کا ہو رہا ہے لیکن نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ تو لڑکیوں کو چھیڑنا، لڑکیوں کو کالج میں گاڑیوں پر لے کے گھومنا، کلبز میں جانا، پبز میں جانا، اور یہ ساری فضولیات میں آدمی مبتلا ہوتا ہے، اور کبھی زیادہ پھسل گیا پاؤں تو زناکاری تک چلا جاتا ہے۔ جلدی بچوں کا نکاح کرنا چاہیے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس میں لاپرواہی ماں باپ کی طرف سے بعض اوقات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں سے جو کوئی نکاح کی قدرت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ نگاہ کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، زنا سے بچاتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اور جو آدمی نکاح نہیں کر سکتا ہے، کوئی مجبوری واقعی اس کی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ اپنی شہوت کو دبانے کے لیے کیا کریں؟ وہ روزے رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ رکھنا شہوت کو کاٹتا ہے، کنٹرول اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ لہذا نکاح کرنا آدمی کو ساری برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے، آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں، نکاح جو لوگ نہیں کرتے ہیں، آپ دوسرے دینوں میں دیکھیں گے ان کے یہاں پر نکاح نہ کرنا اللہ تک پہنچنے کے لیے مددگار ہے۔ اسلام میں نکاح کرنا اللہ تک پہنچنے میں مددگار ہے۔ اس لیے سارے نبی کیا کرتے تھے؟ نکاح کرتے تھے، سارے نبی نکاح کرتے تھے، کیونکہ جب آدمی کی خواہشات نہیں مٹتی ہیں تو آدمی کا ذہن بھٹکتا ہے۔ اس کی خواہشات کی تکمیل اگر اپنے گھر میں ہو رہی ہے تو باہر وہ شریف رہے گا، لیکن اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس کا پاؤں پھسل سکتا ہے، اس کا قدم پھسل سکتا ہے، سماج میں گندگی بڑھ سکتی ہے۔ لہٰذا نکاح کرنا آدمی کے لیے بہت ہی حفاظت کی چیز ہے۔ جن دینوں میں آپ نے دیکھا ہوگا نکاح نہیں کرتے ہیں بہت سارے لوگ، اور اوپر والے سے ملنے کے لیے نکاح چھوڑتے ہیں اور عبادت میں رہنے کے لیے نکاح چھوڑتے ہیں، میڈیکل پرابلمز جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں اور سائیکولوجیکل پرابلمز بھی پیدا ہوتے ہیں، اور بعد میں پولیس میں کئی کیس بھی جاتے ہیں۔ تو یہ ساری خرافات پیدا ہوتی ہیں، نکاح آسانی ہے انسان کے لیے۔
باہر کی بجائے گھر میں آدمی اپنی لذت کی تسکین، اپنی چاہت پوری کرے، نہیں تو آدمی گمراہ ہوگا۔ تو یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کہا ہے کہ وہ نکاح کر لیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نکاح کی عمر واقعی کب ہے؟ جب آدمی نوجوان ہے۔ یا معاشر الشباب، شباب نوجوان، جب نوجوان ہے تبھی نکاح کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد عمر ڈھلتی چلی جائے گی تب جا کے نکاح کرے گا، تب جا کے ذمہ داریاں نبھا پائے گا نہیں۔ تو یہ پہلی چیز آپ نے دیکھی، نکاح میں بیجا تاخیر۔ دو، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نکاح میں دوسرا مسئلہ یہ ہے، دوسری خرابی یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی نکاح میں چوائس بہت آسمانی ہوتی ہے، گویا کہ وہ جنت کی حور دنیا میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور سے یہ بیماری نوجوانوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ لڑکی کیسی ہونا چاہیے بیٹا تجھ کو؟ تو اب وہ پورا کاغذ پرچی نکالتا ہے جیب میں سے، کیسی چاہیے؟ عالمہ چاہیے، اچھا ٹھیک ہے آگے بڑھو، وہ خوبصورت ہونا چاہیے، اچھے گھر کی ہونا چاہیے، دنیا میں بھی تھوڑا پڑھی لکھی ہو تو اچھا، انگلش بولنا بھی آتا ہو، عربی زبان بھی آتی ہو، اور اس کو بچے سنبھالنے کی بھی یہ ہو، صحت مند بھی ہو، ایسا بھی ہو کوئی میڈیکل ہسٹری اس کی نہ ہو، پوری لمبی لسٹ ہے۔ اب وہ یہ ڈھونڈنا شروع جب کرے گا، یہ اس لائق ہے کیا؟ یہ خود کیسا ہے؟ یہ آئینے میں دیکھے تو آئینہ گھبرا جائے، اور یہ چاہ رہا ہے کہ خوبصورت اس کو ملے۔ آدمی خود اپنے آپ کو نہیں دیکھتا ہے، اپنی چوائس کو دیکھتا ہے، مجھ کو ایسا چاہیے، تجھ کو کیوں ایسا چاہیے؟ اگر سب لوگ خوبصورت بچیاں تلاش کرنے لگیں، سب لوگ مالدار گھر تلاش کرنے لگیں، پڑھی لکھی بچیاں تلاش کرنے لگیں، آپ بتائیے باقی جو لوگ ہیں جو خوبصورت نہیں ہیں، جو پڑھی لکھی نہیں ہے، جو مالدار گھرانے کی نہیں ہے، آپ بتائیے جس کو انگلش نہیں آتی ہے، جس کو انگلش نہیں آتی ہے، ان کا نکاح کہاں ہوگا؟ بہت ساری بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو انگلش نہیں آتا ہے، لیکن انگلش والی بچیوں کے بھیجے صحیح کر سکتی ہیں، دین ان کے پاس ہے۔ دیکھیے سب سے بڑی چیز دین ہے۔ گھر پہ کھانا بنانے کے لیے انگلش آنا ضروری ہے؟ انگلش میں بات کرے گی آپ سے اور کھانا نہیں بنائے گی، اب بتائیے کیا کریں گے آپ بھی انگلش میں اس کو گالیاں دیں گے؟ کیا کریں گے آپ بتائیے؟ ایک عورت اپنی گھر کی ذمہ داریاں سنبھال سکتی ہے اور بدصورت نہیں ہے لیکن بہت خوبصورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے سیدھا سادہ ناک نقشہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ایک دم خوبصورت اگر تلاش کرنا چاہیں، اگر آپ کو کوئی کہے نہیں آپ کا چہرہ ٹھیک نہیں ہے، ہم آپ کو اپنی بیٹی نہیں دیتے، کیا کریں گے آپ؟ کتنا خراب لگے گا، کتنا خراب لگے گا۔ اس گھر کی دہلیز پھر چڑھے گا نہیں، دیکھے گا تو سلام بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اور تب دین یاد آئے گا۔ لڑکے والوں کو جب انکار کیا جاتا ہے خوبصورتی کی وجہ سے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ خوبصورتی دین میں ایسا تھوڑی ہے، اخلاق دیکھنا چاہیے، دین دیکھنا چاہیے۔ آپ خود کیوں نہیں دین دیکھ رہے ہیں؟ آپ خود کیوں خوبصورتی دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی چاہت ہے آپ کو خوبصورتی ملے، لیکن آپ کی چاہت پہلے کیا ہونا چاہیے؟ دین۔ اور بعض اوقات تو یہ بیماری پیدا ہوتی ہے فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، اور بے حیائی، انٹرنیٹ اور یہ وہ سب دیکھنے کی وجہ سے اس کا مزاج بن جاتا ہے خوبصورت چہرے دیکھ دیکھ کر، اب اس کو عادت ہو جاتی ہے بیوی بھی خوبصورت چاہیے۔ دین کی کوئی قیمت نہیں، دین کی کوئی قدر نہیں ہے، دین دیکھنا چاہیے۔ دین زندگی میں ہے، بڑھاپے میں بھی آدمی کی اصل خوبصورتی اس کا اور اس کا اخلاق اور کردار ہوتا ہے۔ اس لیے ایک انسان اگر بدصورت بھی ہے، اگر اس کا اخلاق اچھا ہے وہ اچھا دکھائی دیتا ہے، اس کی شخصیت اچھی ہوتی ہے۔ خوبصورت ہے گالیاں دینے والا، بد اخلاقی سے پیش آنے والا، بے ادب آپ کو خوبصورت دکھائی دے گا، اس کے چہرہ دیکھ کر آپ کو ناراضگی پیدا ہوگی۔ کوئی آدمی آپ کا بار بار انسلٹ کرتا ہے، کوئی آدمی ڈھنگ سے بات نہیں کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، وہ کتنا بھی خوبصورت ہو آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اخلاق برا ہے۔ لیکن ایک آدمی خوبصورت نہیں ہے، وہ تمیز سے بات کرتا ہے، دیندار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، آپ کے دل میں اپنے آپ اس کی محبت پیدا ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو آدمی کی اصل خوبصورتی اس کے اخلاق میں ہوتی ہے۔ یہ جس آدمی کو سمجھ گیا وہ آدمی خوش رہ سکتا ہے۔ اب بتائیے کہ ایک بیوی اور ایک شوہر دونوں با اخلاق ہیں، خوبصورت نہیں ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں، لیکن دونوں بہت خوبصورت ہیں کہ کسی کمرے میں جائیں تو اجالا ہو جائے، لیکن اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ بتائیے کیا ہوگا؟ دلوں میں اندھیرا ہے، چہرے پہ روشنی لیکن دل میں کیا ہے؟ اندھیرا۔ کتنی دیر تک اس کا صورت دیکھ کے خوش ہوگا؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال،
اس کے بعد نہیں، اس کے بعد ہمیشہ ہوٹل میں بیٹھا رہے گا چائے کی پیالی پر دوستوں کے ساتھ. ارے گھر کو جا رہے نہیں، بیٹھ. دوستوں کو پکڑ پکڑ کے بٹھائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں جن بیٹھا ہوا ہے، بہت خوبصورت جن ہے. اخلاق نہیں ہے. دیکھیے خوبصورت بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن دیکھنے کی چیز صورت نہیں ہے. یہ سب مٹی میں ملنے والا ہے. یہ بڑھاپا خوبصورتی چھین لے گا، لیکن بڑھاپا اخلاق نہیں چھینتا ہے. بڑھاپا خوبصورتی چھینتا ہے، اخلاق نہیں. اگر اخلاق ہے، دین ہے، بڑھاپے میں اور زیادہ گریسفل انسان ہو جاتا ہے، اور زیادہ اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اخلاق اس کے پاس ہے. بڑھاپا کتنا بھی خوبصورت انسان ہو، اس سے اس کی خوبصورتی چھین لیتا ہے اور چہرہ جھریوں سے بھر دیتا ہے. تب کیا؟ تب بیوی وفادار ہے، دیندار ہے، شوہر بستر پر پڑا ہے، پیشاب پاخانہ برابر اس کا صاف کر رہی ہے. کیوں؟ دیندار ہے، خوبصورت نہیں ہے، دیندار. تب یاد آتا ہے کہ اچھا کاش کہ میری بیوی دیندار ہوتی ہے. یاد رکھیے دین اصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها. 4 چیزوں کی وجہ سے عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے. اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے. فاظفر بذات الدین تربت یداک. آپ نے فرمایا تو دیندار کو چن اور کامیاب ہو جا. دیندار کو چن کے کامیاب ہو جا. معلوم کامیابی مالدار میں نہیں، خوبصورت میں نہیں، اچھے خاندان میں نہیں. کامیابی کس میں ہے؟ دینداری میں ہے. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ پرائیورٹی کس کو دیں؟ دین کو. دین کے ساتھ اگر خوبصورتی بھی ہے، اچھا خاندان بھی ہے، مالدار گھر کی بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مالدار گھر کی رہ کے آپ کو ملنے والا کیا ہے؟ آپ کو لینا تو کچھ ہے نہیں ہے. اور اگر آپ غریب گھر کے ہیں اور وہ مالدار گھر کی ہے، پھر تو آپ کی زندگی پھر ہمیشہ کے لیے جہنم بن جائے گی. کیونکہ وہ آپ سے جو ڈیمانڈ کرے گی، آپ کو دن بھر حمال کی طرح رہنا پڑے گا. ایسی اچھی نیند آئے گی، بہت اچھی نیند آئے گی. ایسا تھک کے چورا اوور ٹائم کر رہا ہے، پیسہ کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے. کیوں؟ مالدار ہے، اس کی ڈیمانڈ بڑی بڑی ہے، چھوٹی چیزیں اس کو چلتی نہیں. تو دیندار آپ کے ساتھ آدھی روٹی کھا کے بھی جی سکتی ہے، اس کے پاس دین ہے. لیکن مالدار ہے، خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی پہ آپ کی آدھی تنخواہ جائے گی. آپ کیا کریں گے؟ جینا دوبھر ہو جاتا ہے. تو 4 دن کی خوشی ہوتی ہے خوبصورتی، لیکن اس کے بعد سردرد بن جاتا ہے اگر دین نہیں ہے تو. دین ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو دوسری برائی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ لڑکی دیکھتے ہیں یا لڑکا دیکھتے ہیں تو خوبصورت چاہیے، اس طرح کا ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. بعض اوقات لڑکی والے بھی کچھ کم نہیں ہوتے ہیں، ان کی بھی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. لڑکا ایسا ہونا چاہیے، ہائٹ اتنی ہونا چاہیے، اتنا موٹا ہونا چاہیے، اتنا خوبصورت ہونا چاہیے، اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اتنا کماتا ہو، پرماننٹ ہو، گورنمنٹ سرونٹ ہو. یہ جاب کرتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں چلتا ہم کو. تو اس میں بھی نقصان ہوتا ہے. دیتے ہیں بہت سارے ایسے گھر میں دیتے ہیں اپنی بچیوں کو، مالدار ہے، وہاں پر وہ اس کو قیدی بنا کے رکھتے ہیں. آئے دن اس کے ساتھ میں، اب غریب گھر کی ہے، بہت مالدار چاہیے تھا، دیا اس گھر میں. اب وہاں پر جانے کے بعد صبح سے لے کے شام تک اس کو ہمیشہ اپنی غربت کا احساس لگا رہتا ہے کہ میں غریب گھر سے آئی، میں دہیج لے کے نہیں آئی. صبح سے شام تک اٹھتے بیٹھتے یہی بات سننی پڑتی کہ کیا لائی تو؟ کچھ نہیں لائی تو. کیسے گھر میں تو پلی ہے، تو اس کو یہ بھی نہیں معلوم، یہ بھی نہیں معلوم، یہ مشین بھی چلانا نہیں آتی، کیا آتا ہے تجھ کو؟ بہت بڑے گھر میں دیے ہیں. بڑا گھر بھی ایک بعض اوقات عذاب ہو جاتا ہے. تو جیسا اچھا رشتہ آئے اس سے نکاح کر دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ. جب تمہارے پاس ایک ایسا رشتہ آئے جس کے اخلاق اور دین سے تم رضامند ہو گئے، جس کے اخلاق اور دین سے تم راضی ہو جاؤ، تو فوراً نکاح کر دو. الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا. زمین میں فتنہ ہوگا اور بڑا فساد آئے گا. کب؟ جب اچھا رشتہ آنے کے باوجود اس کو رد کر دیں گے. یہ بھی برائی بہت ساری پائی جاتی ہے. بولنے کے لیے آدمی بولتا ہے ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم کو بس دین چاہیے. پھر آگے لڑکی دیکھتے ہیں
بولتے ٹھیک ہے لیکن وہ ایسی لڑکی نہیں جیسی ہم کو چاہیے. ارے دیندار، دنیا کی دیندار ہے، اور کیا چاہیے؟ نہیں ذرا اس کی ناک تھوڑی ٹیڑھی ہے، اس کے کان تھوڑے ایسے ہیں، اس کی آنکھ تھوڑی چھوٹی ہے. آپ آرٹسٹ ہو، آپ کو کیا کیوں ایسا چاہیے؟ آپ کو کیا کرنا کیا ہے؟ وہ ناک سے کچھ کام کرے گی؟ کیا کرے گی؟ تو بعض اوقات اس طرح سے خوبصورتی کی وجہ سے لڑکے میں بھی بعض اوقات تھوڑا سا رنگ اس کا ایسا ہے، تھوڑا سا ہائٹ اس کی تھوڑی ایسی ہے، تو اس وجہ سے بھی مالدار نہیں ہے، تھوڑا پرماننٹ نہیں ہے، اس وجہ سے بھی لوگ نکاح نہیں کرتے ہیں. مان لیجئے وہ پرماننٹ ہے اور اس کے بعد میں شادی کرتی ہے، اگلے مہینے میں کمپنی بند ہو گئی، تو مان لیجئے صحت مند ہے، نکاح کرنے کے دن ہی اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا کریں گے؟ کیا آپ کل کیا ہوگا آپ کو کیا معلوم ہے؟ آپ اتنا زیادہ سوچیں گے تو آپ نکاح کب کریں گے؟ آپ مان لیجئے کوئی بہت پڑھا لکھا ہے اور کل کو جا کے اس کو جاب ہی نہیں ملتا ہے، کبھی کچھ ہو جائے، اس کو ایکسیڈنٹ اس کا ہو جائے، یادداشت چلی جائے، کیا کریں گے؟ کیا آپ اتنا زیادہ نہیں سوچنا چاہیے. اچھا رشتہ ہے، دیندار ہے، آپ کی بچی کو سنبھال سکتا ہے، اچھی بچی ہے، آپ کے گھر میں نپ سکتی ہے، دیندار اخلاق والی ہے، نکاح کیجئے. نکاح کیجئے. آدمی کو چاہیے کہ وہ پرفیکٹ کی تلاش میں اپنی زندگی کے قیمتی دنوں کو برباد نہ کرے. دیکھیے دنیا میں کبھی چاہت آدمی کی پوری ہونے والی ہے نہیں. دنیا میں عقل مندی اور کامیابی ایڈجسٹمنٹ میں ہے. ایڈجسٹمنٹ. اگر کوئی آپ میں پوری پرفیکشن ڈھونڈنا چاہے ہوگا پورا، ہر ایک میں کمی ہے، تو آپ کی کمی سے وہ راضی ہے اور اس کی کمی سے آپ راضی ہو جاؤ. کیوں؟ آپ لڑکے ہیں اس لیے آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں لڑکا ہوں، لڑکی والوں میں کمیاں نہیں چلیں گی، لڑکوں والوں میں چل جائے گی. نہیں، دونوں ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کریں، ایک دوسرے کی کمیوں کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اچھا رشتہ آنے کے بعد اگر لوگ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، تو زمین میں فتنہ اور فساد ہوگا. اس کو امام الترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. اسی طرح سے ہمارے سماج میں ایک بہت گندی چیز جو پڑھے لکھے فقیروں کی ہے، مالدار فقیر. یہ کیسے ہوتے ہیں؟ مالدار بھی فقیر ہوتے ہیں کیا؟ ہاں، جو مانگے وہ فقیر ہے. فقیر بولتے کس کو ہے بھائی؟ سائل کہتے کس کو؟ جو مانگے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ مالدار ہے، غریب ہے. کیسے؟ بھائی دیکھو اللہ کا دیا ہمارے پاس سب ہے، خالی ایک فریج کم ہے. آپ کی بیٹی آئے گی تو لمکا اسی میں پیے گی. ہمارے پاس سب ہے، دیکھو ایک گاڑی ہمارے پاس ہے، ہم ٹویوٹا کرولا ہمارے پاس ہے، خالی ایک ہمارے پاس کیا ہے؟ دوسری ایک گاڑی ہم کو چاہیے. ہمارے پاس سوئفٹ نہیں ہے، چھوٹی گاڑی ایک چاہیے ہم کو. ہمارے پاس بڑی انووا ہے. آپ دے دیں گے، آپ کی بچی گھومے گی. ایک گاڑی تو بیٹا لے کے جاتا ہے، کبھی اس کو بازار کچھ لانا پڑے گا تو ایک گاڑی اس کو بھی چاہیے. سونا کبھی چاہیے، کبھی کچھ اور چاہیے. ڈیمانڈ. آپ بتائیے اس سے اچھا کوئی پروفیشنل مانگنے کا، بھیک مانگنے کا طریقہ ہے؟ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک ماں باپ اپنی بچی پال پوس کر 15-20 سال پال کے اس کو آپ کے حوالے کرنے لے جاؤ. آپ کے گھر میں رہے گی، آپ کے بیٹے کی خدمت کرے گی، آپ کی خدمت کرے گی، لے جاؤ. 15-20 سال پال پوس کے، پڑھا لکھا کے، تربیت کر کے، سب سکھا کے ایک آدمی آپ کو دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے ہم قبول کریں گے، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ آپ یہ بھی دیجئے. آپ کو مطلب ایک آدمی کو شرم آنا چاہیے. لوگ مانگتے ہیں اور یہ تو ابھی تھوڑا بولنے والے بولنے لگے اس لیے کم ہو رہا ہے اور بولنے کے سٹائل بدل رہے ہیں. پہلے زمانے میں تو آپ دیکھیے اتنے سے کم نہیں چلے گا، اور اب بھی بہت سارے گاؤں میں ایسا ہے. اتنا تولہ سونا چاہیے اور نکاح کے دن یہ کھانا چاہیے اور فلانا دربار بینڈ چاہیے، وہ بھی ڈیمانڈ ہے. سٹیج ایسا چاہیے، فلانا ہال چاہیے، ہمارے اتنے آدمی آئیں گے کھانے کے لیے، یہی کھائیں گے، وہ نہیں چلے گا، اتنی کرسیاں، ایسا ایسا ہونا چاہیے، تفصیل پوری، اور ایک ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہونا چاہیے. ڈیمانڈ. اب لڑکی والے کریں گے کیا؟ حیدرآباد اور ایسے ساؤتھ میں آپ جائیں گے تو آپ کو یہ چیز بہت زیادہ ملے گی. لڑکے والے اپنی طرف سے جو چاہے ڈیمانڈ رکھتے ہیں. اوپر کے حصے میں بھی آپ جائیں گے ڈیمانڈز. اور ایک آدمی اس وجہ سے جب یہ معاشرے کا حال ہوتا ہے تو بیٹی ہوئی اگر وہ سر پکڑ کے نہیں بیٹھے گا تو پھر کیا کرے گا؟ لازمی بات ہے کہ ایک آدمی بیٹی سنتے ہی اس کو سونے کی پیٹی دکھائی دے گی، اس کو پھانسی کا پھندا دکھائی دے گا کہ مجھ کو اتنا دینا پڑے گا. اب
اور پڑھا لکھا کے خرچہ کرنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شادی سوچنے لگ جاتا ہے بیٹی پیدا ہوتی ہے آدمی، کیوں؟ اس لیے کہ اتنا خرچ ہے، اتنے لاکھوں کا خرچ مجھ کو کرنا پڑے گا، اور ایک کے بعد دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی تو ریڑھ کی ہڈی کھسکنے لگتی ہے، اس کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ جس کی 3-4 بیٹیاں ہوں تو جیتے جی لوگ بھی سنتے ہیں، کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میری 4 بیٹیاں ہیں۔ 4 بیٹیاں؟ تو سننے والا بھی کیا ہو جاتا ہے، اس کا غم اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، اس کا شوق اس کو لگتا ہے۔ یعنی اتنا پاورفل اسٹیٹمنٹ اور اتنا پاورفل میسج ہے، وہ اتنی خطرناک خبر ہے کہ سننے والا تھوڑی دیر سکتے میں آتا ہے، پھر بولتا اللہ تم پہ رحم فرمائے، کیا دیکھو اللہ کس کے ساتھ کیسا کرتا، یعنی ایسا ہو گیا۔ یعنی بیٹی ہونا یعنی ہمارے اوپر کیا ایک مصیبت ہے، کتنا ذلیل سماج ہے جس میں بیٹی کو ایسا سمجھا جاتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب زندہ رہنے والی کیا تھیں؟ بیٹے کے بیٹیاں، سب بیٹیاں۔ آپ کی بیٹیاں بچیں، بیٹے ایک بھی نہیں بچے آپ کے۔ اور جس گھر میں بیٹی پہلے آئے، واصلہ ابن الاسقع صحابی کہتے ہیں عورت کی برکت میں سے یہ ہے کہ اس کو پہلے بیٹی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ پہلے کیا ذکر کیا اللہ نے؟ بیٹی۔ یہبو اسی پر سے لفظ ہے ہبا، ہبا کا مطلب کیا ہے؟ ہدیہ۔ تو اللہ نے ہدیہ دینے کا، اولاد کا ذکر کیا تو پہلے بیٹا ذکر کیا کہ بیٹی؟ اللہ نے کہا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ تو عورت کی برکت میں سے یہ بھی ہے، اس کی خیر کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بیٹے سے پہلے کیا دے؟ بیٹی۔ لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے اور دوسری قوموں کے اثرات ہم پر بھی پڑتے ہیں، لہٰذا ہمارے بیٹی کیا مانی جاتی ہے؟ بیٹی ہوئی، نرس بھی ڈرتی بولنے کو، دواخانے میں وہ بھی ڈاکٹر بھی بولتی جاؤ تم لوگ اس کو خبر جا کے دو۔ لیکن بیٹا ہوگا تو ایک ساتھ ساری کی ساری نرسز آ جاتی ہیں، بیٹا ہوا اب لاؤ ہم کو پیڑے چاہیے، اور بیٹی ہوئی تو کوئی دینے کے لیے لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، بولتا بیٹی ہوگی صبر کرو، ڈاکٹر بھی آگے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، بیٹی ہوئی۔ بیٹی کوئی مصیبت ہے؟ اگر بیٹیاں ہونا بند ہو جائیں تو شادی کریں گے کس سے آپ؟ بیٹے آئیں گے کہاں سے؟ پھر انسانی نسل ختم ہو جائے گی۔ 9 مہینے اپنے پیٹ میں سنبھال کے رکھنا، 2 سال تک دودھ پلانا، یہ عورت کرتی ہے، اور عورت نہیں چاہیے، بیٹی نہیں چاہیے؟ آپ بتائیے اگلی نسل کے لیے وہ کیا ہے؟ اگلی نسل وہ آگے چلانے کے لیے ذریعہ ہے، سارا بوجھ تو وہی اٹھاتی ہے۔ اگر بیٹی نہیں ہوگی تو ماں کہاں سے آئے گی؟ صرف باپ ہی باپ رہیں گے، اور باپ سے بھی بیٹا کہاں سے آئے گا بھائی؟ عورت ہی اگر نہیں ہے، اب بتائیے عورتیں ہی نہیں ہوں گی، سب لوگ بولتے ہیں۔ اس لیے ہندوستان میں اور کئی ملکوں میں، ہندوستان میں عورتیں کم ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے ہاں سے کمی ہو رہی ہے؟ نہیں، بلکہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں ہی اس کو کیا کر رہے ہیں؟ قتل کر رہے ہیں۔ تو بیٹی کمتر نہیں ہے، بیٹی برابر کی حقدار ہے سماج میں اور جنت میں بھی۔ اسی لیے جنت کا وعدہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی برابری کا ہے۔ ان کے لیے جو ہے گھٹیا جنت اور مردوں کے لیے اچھی جنت ایسا نہیں ہے، اللہ نے دونوں کے لیے وعدہ کیا ہے۔ بہرحال تو دہیج کی رسم ہمارے سماج میں بہت ہی ذلت کی چیز ہے، جس کی وجہ سے کئی بچیوں کے نکاح رکے رہتے ہیں اور کئی لوگوں کو پھانسی لے کے مرنا پڑتا ہے، کئی بچیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، کئی بچیاں بے حیائی کی طرف چلی جاتی ہیں، کئی ماں باپ جیتے جی مر جاتے ہیں، اور کئی گھروں کے اندر بچیاں زندگی بھر اسی طرح سے گھٹ گھٹ کے جیتی ہیں، اپنی تمناؤں کا اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہوئے۔ کون نکاح کرے گا؟ دہیج کی وجہ سے۔ کہاں سے لائے گا اس کا باپ؟ ایک آدمی واچ مین ہے، کہاں سے لائے گا 3 بیٹیوں کے لیے؟ آپ سوچئے کہ دہیج کی رسم کیوں ہمارے سماج میں؟ ایک آدمی کیسے کس دل سے مانگتا ہے کہ ہم کو یہ چاہیے؟ وہ فقیر بھکاری نہیں ہے وہ، اور یہ بھیک مانگنے کی صورت ہے کہ ایک آدمی کا ایک پیسہ بھی نہیں مانگنا چاہیے، ایک چیز نہیں مانگنا چاہیے۔ اتنا بڑا آدمی کا جگر ہونا چاہیے۔ مانگنے کی بھی طریقے کیسا ہے؟ دیکھیے بھائی ہمارے ہاں تو سب کچھ ہے، ہم مانگتے تو کچھ نہیں ہے، آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دینا وہ ایسے ہی جیسے کوئی آدمی کسی کے یہاں پر جائے
اور کہ دیکھیے میں تو گھر پہ جا کے کھا سکتا ہوں، آپ کھلانا چاہیں تو کھلائیے. سوچنے کی چیز ہے. کیوں یہ چھوٹی چیز میں آدمی کو شرم آتی ہے اور بڑی میں نہیں آتی؟ یعنی چھوٹی چیز میں آدمی سوچے گا ایسا کیسے بولنے کا، ایسا بولنے کا، کھانے کے بھکاری ہیں کیا ہم لوگ؟ آپ کھانے کے بھکاری نہیں ہیں، لیکن آپ اس سے بڑی چیزوں کے سونے کے بھکاری ہیں، گاڑی کے بھکاری ہیں، پنکھے کے بھکاری ہیں، فریج کے بھکاری ہیں، ساسر اور گلاس اور کپ کے بھکاری ہیں. اتنا بڑا بھکاری کہ گلاس مانگ رہا ہے وہ. آپ بتائیے برتن اور یہ ساری چیزیں آدمی مانگے؟ بالکل نہیں. لڑکے والوں کا کام ہے وہ بولیں دیکھیے آپ کی عزتیں تو ہماری بھی ہیں، آپ دو گے ہماری سماج میں عزت جائے گی، ہم کو نہیں چاہیے کچھ بھی. ارے ہماری بیٹی اپنی خوشی سے دے رہے، اپنی خوشی سے آپ نے اب تک دیا نا، بہت ہوا، اب مت دو. اور زندگی پڑی ہے، کبھی آپ کو کچھ بیٹی کو دینا ہے، کبھی زندگی میں دینا آپ کا دل کرے. ابھی کیوں شادی میں کیوں بھائی ہماری ناک کیوں کٹوا رہے آپ ایسا بولو گے تو ان کو بھی کیا ہوگا، اپنے رشتہ داروں سے کہیں گے بھائی ہم نے بولے ان کو دیتے ہیں ہم، لیکن وہ بول رہے نہیں تو پھر رشتہ ہی ختم. تو ان کو بھی تھوڑا کیا ہوتا ہے، بولنے کے لیے کچھ ہوتا ہے. اب لڑکے والے اگر ایسا بولیں گے تو بولتے بھائی لے جائیں گے بچی کو اور پھر ستائیں گے تو کیا کرنا، لے جائیں گے اور بولیں گے تو نے کچھ دی نہیں، لائی نہیں ساتھ میں. تو لڑکے والے اتنا پاورفلی بولنا چاہیے، ہم کو چاہیے نہیں چاہیے ہم کو. صاف صاف بول رہے ہیں. دیکھیے ایسا جب لڑکے والے بولیں گے تب جا کے کچھ معاملہ بنے گا. اور لڑکے والے بھی مالدار، لڑکی والے بھی مالدار. اگر یہ لوگ سادہ نکاح کریں گے، یہ لوگ لین دین نہیں کریں گے، تب جا کر غریب لوگوں کو بھی ہمت بڑھے گی. کیونکہ بولیں گے دیکھو مالدار ہو کے انہوں نے کچھ نہیں دی، دے سکتے تھے لیکن نہیں دیے. ورنہ غریب آدمی کے بارے میں تو کچھ وہ اسلام کا بہانہ بنا کے تم لوگوں نے دہیج نہیں دیا. بولنے والے ایسے بھی ڈاکو ہیں ہمارے سماج میں. اس لیے ماں باپ لڑکی کے کیا کرتے ہیں، بھائی عزت جائے گی اپنی، اس لیے دو، دیے ہوا اچھا نہیں دینے سے. تو مجبوراً قرضے کر کے نہ جانے کیا کیا کر کے، بوڑھا باپ بوڑھی ماں بھائی مار پاڑ کے کسی طرح سے دہیج کا سامان لا کے، کسی طرح سے ٹرک بھر کے لا کے پٹکتے ہیں ان کے گھر پر. بہت شرم کی بات ہے. نہیں لینا چاہیے کہ کسی کی ہائے ہم لیں. آپ بتائیے کسی کا پسینہ ہم لیں، کسی کی قربانیاں ہم لیں، کسی کے قرضے ہم لیں. کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ قرضدار ہو جائے اور ہم لوگ اس کی قرضے کی چیزوں پہ ہم لوگ کھائیں، اسی گلاس میں پئیں اور اسی برتن میں کھانا کھائیں. ارے شرم کی بات ہے، بہت نہیں ہونا چاہیے. مسلمان اتنا بے غیرت نہیں ہوتا ہے، مسلمان اتنا بے غیرت، اتنا ذلیل نہیں ہوتا ہے. نہیں کرنا چاہیے. ڈٹ کے بولیے لڑکے والے. اور کبھی کبھی لڑکا بھی ڈٹ کے بولتا ہے لیکن اس کی والیوم کون کم کر دیتا ہے؟ ماں باپ. یہ چلا رہا ہوتا ہے لیکن ماں باپ پوری والیوم بند کر دیتے اس کی. تو اس کو کیا سمجھتا ہے؟ ہم نے بھی شادیاں دیکھی ہے، ایسی کون سی شادی تیری لائے اسلام کے نام پہ؟ بعد میں زندگی میں تو خرچہ کرے گا، لائے گا کہاں سے؟ اتنا پڑھا لکھا کہ ہم نے کیا کیا تجھ کو؟ ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، اور اس کا کچھ لیں گے نہیں؟ کیوں لیں گے؟ مطلب تم کیا اس کے رشتہ داروں کو بھیج رہے کچھ پیسہ؟ ڈاکٹر بنایا تو کیا ہر ہفتے جا کے چیک اپ کر رہا ہے پورے لڑکی والوں کا؟ کیا تجھ کو دے کیوں؟ کما رہا ہے تو، کھا رہا ہے تو، اور ان کی ایک بیٹی تو گھر میں لایا ہے تو اس کے لیے پیسہ مانگ رہا ہے ان سے. تو ڈاکٹر بنا ہے کہ اس کے سسر کو بنا رہا؟ تو کون ڈاکٹر بنا ہے؟ تو ایک آدمی اپنے خرچ کو دوسروں سے مانگے، بہت شرم کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے کچھ لوگ نکاح کے لیے پہنچے اور وہاں جا کے بولے پیٹرول کے پیسے دو. اتنے دور سے ہم لوگ آئے، دوسرے شہر سے آئے، کتنا خراب لگے گا؟ پیٹرول کے پیسے لاؤ ہمارے. اور راستے میں ہم نے چائے بھی پی، اس کے 50 روپے دو. تو چھوٹی چیز مانگنے میں شرم آتی ہے، بڑی چیز مانگنے میں زیادہ شرم آنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ یعنی چھوٹے میں شرم اور بڑے میں بے شرم. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑا بے شرم ہے جو بڑی چیز مانگتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یفتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ لہ باب فقر. جو بھی بندہ مانگنے کا دروازہ اپنے لیے کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ فقیری کا دروازہ اس کے لیے کھولتا ہے. جو مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ غریبی کا دروازہ اس کے لیے کھولتا ہے. لہٰذا اپنے لیے غریبی کا دروازہ مانگ کے نہ کھولیں. اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے نکاح کے سلسلے میں ایک اور برائی کیا ہے؟ منگنی. منگنی کیا ہے؟ یہ سیمی نکاح ہے، یہ آدھا نکاح ہے.
کچھ لوگوں کی منگنی میں 2-3 نکاح ہو سکتے ہیں، اتنے خرچ. کیسی منگنی؟ اور منگنی میں کیا ہوتا ہے؟ منگنی کا لفظ کیا ہے؟ مانگنا. منگنی مانگنا. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ رشتہ ان سے مانگ رہے ہیں، آپ کا رشتہ ہم کو چاہیے. کیسا؟ وہ ایک آفیشیل رسم ہوتی ہے. اب اس میں کتنی خرافات ہوتی ہیں. اس کے اندر کھانے، بڑی بڑی دعوتیں، لائٹنگ، ڈسکو گانے، اور اس میں پھر رسمیں کیا کیا ہوتی ہیں. اس کے اندر لڑکا اور لڑکی بازو بازو بٹھاتے ہیں، پھر یہ آتے ہیں اس کو ہار پہنا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں اس کو ہار پہنا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں اس کے سر پر شال رکھ رہے ہیں. پھر ان دونوں کی باری ہوگی، ہٹو بازو کو. پھر اس کے ساس سسر آئیں گے، وہ بیٹھیں گے، ان کے سر پر شال رکھیں گے، ان کے سر پر ساڑی اور کپڑے اور نہ جانے کیا کیا پاجامہ اور جو بھی ہے کپڑے سارے ان کو دیں گے. پھر وہ ہٹیں گے، پھر دوسرے رشتہ دار آئیں گے، لڑکی والے. کیا کون سا سیشن چل رہا ہے یہ؟ کیا یہ ہے؟ یعنی کون سا طریقہ ہے یہ؟ پھر اس میں بہت ساری اتنی خرافات ہوتی ہیں. منگنی میں پھر بیٹھتے ہیں اور بولتے ہیں کتنا دیں گے، بولتے ہیں اب بول کتنا لیں گے. تو اس طرح سے مہر کتنا رکھیں گے، پھر وہ مہر سوچتے ہیں اتنا، پھر بولتے ہیں نہیں نہیں اتنا، اور اس طرح سے پھر دہیج کتنا دیں گے، کیا کیا دیں گے، اور اس طرح کی بات چیت. منگنی ایک قسم کا مانگنے کا بہانہ ہے. دیکھیے زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ نکاح کی تاریخ طے کرنے کے لیے کوئی دن بیٹھیں اور گھر پہ آ کے بیٹھیں، 2-4 آدمی بیٹھ گئے اور بات چیت کی، بھائی کب کرنا ہے نکاح؟ طے ہیں؟ آپ تیار ہیں؟ ہاں تیار ہے. یہ ولی تیار ہے، وہ لڑکا تیار ہے، سب گھر والے تیار ہیں. کوئی بات نہیں. دونوں کے رشتہ دار بھی تھوڑے بہت ہیں جو قریبی گھر کے لوگ ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں ساتھ میں ہیں. بیٹھے بات چیت ہوئی، کون سی تاریخ رکھیں گے؟ چلو فلاں تاریخ رکھیں گے، 1 جون کو نکاح کریں گے، 10 مئی کو نکاح کریں گے. ٹھیک ہے کنفرم ہو. کہاں نکاح ہوگا؟ بھائی ہمارے گھر پہ ہوگا، فلانی مسجد میں ہوگا، آئیے ہماری بستی میں ہوگا، جگہ ہے وہاں پہ نکاح ہوگا. بس ختم. کیا ہوگا؟ کوئی پڑھائے گا کون نکاح؟ فلاں مولوی صاحب ہمارے یہاں پر ہیں، وہ پڑھا لیں گے انشاءاللہ. سب ٹھیک ہے. مہر کتنا ہوگا؟ کچھ طے کیے؟ ہاں اتنا مہر ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں کم زیادہ ہوگا، چھٹی، ختم ہو گیا. سادہ نکاح ہوگا؟ ہاں سادہ نکاح ہوگا. گانا بجانا نہیں ہوگا نا؟ نہیں ہوگا. اتنی باتیں طے ہوئی، ختم ہو گیا. اگر اس طرح سے مشورے کے لیے بیٹھتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں پھول پان کیا کرتے ہیں؟ وہ پان ہوتا ہے، پان میں گول سپاری آتی ہے، وہ رکھتے ہیں، ایسا دیتے ہیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک جو ہے ڈریس ہوتا ہے، اس کے اوپر رکھتے ہیں. تو نہ جانے کیا کیا خرافات. پھر یہ سونا ان کو دے رہے ہیں، واپس بھی لیتے ہیں. سونا پہناتے ہیں اور واپس لیتے ہیں. کیوں؟ یہ بچی کو ہماری طرف سے، پھر وہ ہماری طرف سے. اس طرح سے یہ سارا بزنس مائنڈڈ لوگوں کے کام ہیں. یہ نکاح نکاح ہے، نکاح ہے، اس کو سادگی کے ساتھ میں ہونا چاہیے. یہ ساری خرافات اس میں نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات منگنی میں کوئی آدمی اجنبی آ جائے، بولے کس کی شادی ہے؟ بولے شادی نہیں، اللہ کے بندے، منگنی ہے. منگنی ہے، اتنا خرچ منگنی میں. گویا کہ کوئی آدمی دیکھے تو کسی غریب گھر کی شادی اس میں ہو جائے گی. آپ وہ پیسہ کسی دل گردے والا کوئی آدمی ہے کیا ایسا کہ جو کہے کہ دیکھو اتنا خرچہ منگنی میں آتا ہے، ایک کام کریں گے منگنی کینسل، چلو منگنی کینسل کریں گے، کسی بچی کی شادی اس میں کر دیں گے. لڑکے والے لڑکی والے دونوں مل کے اگر ایسا طے کریں، اپنی بستی میں کون غریب بچی ہے جس کا نکاح صرف اسی وجہ سے رکا ہوا ہے؟ کوئی لڑکا ہے بیچارہ غریب ہے، اس کا نکاح اس وجہ سے رکا ہوا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے. چلو ایک کام کرتے ہیں، ہم لوگ مل کے اس کا گھر بساتے ہیں اور ہم شادی کرتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ اس کا وہ دیکھے بھائی، ہمارا ہم دیکھیں گے. یہ ہمارا سماج ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری بچیاں خط لکھ کے کالج میں اپنے فرینڈ کے ساتھ چنکی پنکی اس کے ساتھ گھر چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں. کیوں ہو رہا آپ کو معلوم ہے؟ آپ نیوز پیپرز دیکھیے، آپ کالجز کا حال دیکھیے، کیوں ایسا ہو رہا ہے. ہم نے نکاح کو اتنے سارے بکھیڑے اس میں بنا کے رکھے ہیں. نکاح خرچ اور پھانسی کا نام بن چکا ہے. باپ لڑکی کا دیوالیہ ہو جائے، اتنے قرضے ہو جائیں کہ اگلی بچی کے لیے قرض مانگنے کے لیے کوئی آدمی بچے ہی نہیں. اب بھائی جائے تو کس کے پاس جائے؟ جن سے لیا ہے انہی کا دینا باقی، تو اب لے گا کس سے؟ کیوں ہم اتنی فضول خرچی کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اتنے بے حیائی کے ساتھ میں مانگنے والے بن رہے ہیں؟ یہ ساری غیر اسلامی رسمیں کیوں ہم دوسری قوموں کی سیکھ رہے ہیں؟ سادہ نکاح ہم نہیں کر سکتے؟ سادہ نکاح ہم کو کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے علاوہ دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کریں. مسلمانوں میں آج
دوسری جتنی قومیں ہیں نکاح میں ان سارے لوگوں کی رسم و رواج ہمارے یہاں پر بھی آ رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری قوموں کے طور طریقے ہم نہ اپنائیں. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی، خبردار جاہلیت کی ہر رسم، جاہلیت کی ہر رسم میرے قدموں تلے میں رونتا ہوں، میرے قدموں تلے میں رونتا ہوں اس کو. ایسا ہر مسلمان بولنا چاہیے. نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے بولنے کے لیے بہت ڈٹ کے بول رہا ہے، لیکن نبی کے طور طریقے کو اپنانے والا بھی تو بنے. یہ غیرت بنے مسلمان کی. جتنی غیر اسلامی رسمیں ہیں جو نبی کا طریقہ نہیں ہے، جو اسلام میں نہیں ہے، جو قرآن و سنت میں نہیں ہے، میں اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں. اس کو نہیں چاہیے ہم کو. لڑکے والے بھی ایسا بولیں، لڑکی والے بھی ایسا بولیں. لیکن پھر کیا ہو جاتا ہے، ارے ایسا سادہ نکاح کریں گے رشتہ دار کیا بولیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے. پھر سارے رشتہ دار، پھر قیامت کے دن سارے رشتہ داروں ہی سے اجر لینا. قیامت کے دن رشتہ داروں ہی سے کہنا کہ بچاؤ جہنم سے. کوئی رشتہ دار آتا ہے؟ کوئی نہیں آئے گا. اور دیکھیے ساری منگنی میں کیے اتنا بڑا کھانا، بریانی یہاں پر، آئس کریم یہاں پر، اور فلانی چیز سب منگنی ایسی کریں گے کہ یاد رہنا چاہیے لوگوں کو. کسی کو یاد نہیں رہتا. سب کھاتے پیتے اور کیا بولتے، آئس کریم اچھا نہیں تھا، بانٹنے والا صحیح نہیں تھا، سسٹم تھوڑا اس کا سسٹم نہیں تھا، کرسی صحیح نہیں تھی. چاہے آپ دنیا کا آپ سب لا کے دیں، جنت کی چیزیں بھی کھلائیں گے نا آپ یہاں پہ سب کو، آپ کھلائیں گے بولیں گے یہ سب ٹھیک ہے لیکن وہ برابر نہیں تھا. پبلک کیا آپ نے کیا، کتنی قربانی دی، کتنا آپ نے مصیبت اٹھائی، کوئی نہیں دیکھتا. اس کو کیا انکنوینئنس ہوئی وہ برابر وہ بولے گا. تو آپ کتنا بھی کر کے لوگوں کو خوش کر سکتے نہیں. ہاں رب کو خوش کرنا آسان ہے، سب کو خوش کرنا آسان نہیں ہے. کوئی آدمی سب کو خوش نہیں کر سکتا ہے. اس لیے آدمی غیر اسلامی رسم و رواج کر کے یہ نہ سوچے کہ سب کو اپنی جگہ برابر میں سب کو خوش رکھوں گا. نہیں ہوتا ایسا. کوئی نہ کوئی ناراض آپ سے ہوگا. تو غیر اسلامی رسم و رواج سے آپ بچیں. اسی طرح سے نکاح کی خرابیوں میں سے ایک یہ بھی بات دیکھنے میں آتی ہے کہ منگنی ہو جاتی ہے اور یا رشتہ پکا ہو گیا، مان لیجئے منگنی نہیں ہوئی رشتہ پکا ہو گیا، اب اس کے بعد ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ شادی ہو گئی ان کی. پھر دونوں فون پہ بھی گھنٹوں بات کر رہے ہیں. رات میں ابھی ٹاک ٹائم بہت ساری اسکیمیں ایسی آتی ہیں 12 کے بعد 10 کے بعد فری، اور وہ جو ہے وہ کچھ فرینڈ موبائل آتے ہیں نا، کیا معلوم نہیں کیا اسکیم ہے وہ، اللہ بچائے. تو وہ یہ بھی خرید کے لے لیتا 2 موبائل جوڑی والے، طوطا مینا. ہاں اب ایک ہدیہ بھیجتا لڑکی والوں کو. اب کیا ہے ان کا اسکیم، سم کارڈ دونوں کے فری ہیں، تو اتنے بجے کے بعد یا ان دونوں کا کال کیا ہوگا، فری. اب یہ بیٹھا گھر سے فون کر رہا ہے چھت پہ جا کے، اور وہ بھی دالان میں جا کے یا گیلری میں جا کے کونے میں بیٹھ کے خسر پسر کر رہی ہے، اور دونوں باتیں کرتے ہیں گھنٹوں. کیا پکا آج گھر میں، بیگن پکا، کیا پکا، کیا کھائے، کیسے کپڑے پہنے، لال کپڑے نیلے کپڑے. کیونکہ دیکھیں یہ بے حیائی ہے، یہ جائز نہیں ہے. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ بھتیجے کی فلانے چچرے بھائی کی شادی ہے، خلیرے بھائی کی شادی ہے، پھر وہ بھی آئے یہ بھی آئے، پھر دونوں کونے میں رک کے بات کر رہے ہیں. دونوں کونے میں رک کے بات کر رہے ہیں. کیا ہے وہ تیری بیوی نہیں ہے، وہ تیرے لیے اجنبی ہے. کل کو رشتہ ٹوٹ گیا تو وہ کیا ہے، اس کے ذہن کو خراب کر رہا ہے. جب تک شادی نہیں ہوتی ہے، جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں. یہ نہیں کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو، اس کے چہرے کو بھی دیکھتے کھڑا ہے. بعض لوگ تو جو ہے یہ سمجھتے ہیں نکاح سے پہلے لڑکی دیکھنا چاہیے نا. ہاں کتنی بار بھائی، تیرا نکاح کرنے کے لیے، لڑکی چننے کے لیے، لڑکی کو دیکھ لینے کے لیے ایک بار تو دیکھ لے، گنجائش ہے. یہ نہیں کہ ہر ہفتے جمعہ کی نماز پڑھ کے تو اس کے گھر جانا شروع کر دے. ہر ہفتے جا رہا ہے اور لڑکی، پھر کیا ہوتا ہے بہت سارے خاندانوں میں ہوتا ہے ایسا. یہ آیا، لڑکی بھی آئی، اب اس کا بھائی کسی اور اپنے کمرے میں چلا گیا، ماں باپ کچن میں اپنے چلے گئے، اور ان کا نکاح نہیں ہوا ہے، ابھی صرف منگنی ہوئی ہے. تو دونوں کے دونوں کہاں پر ہے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آپس میں بات کر رہے ہیں، پیار محبت کی باتیں.
ये भी मुस्कुरा रहा है, वो भी मुस्कुरा रही है, क्या ये बे हयाई है। इस्लाम में ये चीज़ नहीं है, इस्लाम में ये चीज़ नहीं है। जब तक निकाह नहीं होता है दोनों एक दूसरे के लिए क्या हैं, अजनबी हैं, दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। फिर कभी ऐसा भी होता है कि निकाह तो इसका देखने वाले एक दर्जन, देखने वाले एक दर्जन, निकाह करने वाले ने तो नहीं देखा, इसका भाई भी देख के आ रहा, इसका दोस्त भी देख के आ रहा है, इसके फलाने रिश्तेदार भी देख के आ रहे हैं और सब लड़की को देख रहे हैं। तो ये देखना कैसे जायज़ हुआ? निकाह कौन करेगा? जो निकाह करेगा उसी ने देखना चाहिए। बाज़ लोग ऐसे भी रिश्ते हुए हैं कि लड़के के बाप ने भी निकाह तक लड़की को नहीं देखा था। बताइए क्यों? अजनबी है उसके लिए। अजनबी ऐसे भी लोग हैं दुनिया में कि लड़के के बाप ने भी लड़की को निकाह तक नहीं देखा है, क्योंकि वो निकाह उसका अजनबी है उसके। अभी क्या हो रहा है, फ़ोटो लड़की का भेज रहे हैं व्हाट्सएप के ज़रिए से। व्हाट्सएप तो बहुत आसान तरीका हो गया भाई, है क्या कोई इसके लिए? आज को ये कोई तिजारत है? आप कमोडिटी सेल कर रहे हैं। माँ बाप को भी अक्ल नहीं होती है, लड़कियों के अपनी बच्चियों के फ़ोटो जो हैं किसी न किसी को दे देते हैं और सारे गांव में वो तस्वीर, बुर्का पहन के आपकी बच्ची घूम रही है लेकिन उसका फ़ोटो बगैर बुर्के की सारे गांव में घूम रहा है। फिर फलाना भाई देख रहा है, लड़की तो अच्छी दिख रही है, कर ले निकाह, क्यों नहीं कर रहा निकाह? सारे गांव में उसको तस्वीर उसकी घूम रही, सब लोग देख रहे हैं उसकी तस्वीर। जायज़ नहीं है, उसका चेहरा देखना कैसे जायज़ होगा भाई? जो आ रहा है उसको देख रहा है। हमारे फलाने रिश्तेदार आए, लड़की को देखना चाहते हैं। कौन कौन देखना चाहते हैं? खाला है, खालू है, उसका बेटा लालू है, सब आके देख रहे हैं। वो भी देख रहा है, उस लड़का जवान है, 18 साल का लड़का है, वो भी देख रहा है उसको। हाँ मेरे भाई की बीवी है ये, होने वाली। कैसे जायज़ है उसके लिए? वो बेचारी बच्ची और फिर कभी ऐसा होता है रिश्ता टूट जाता है, सारा गांव देख के गया उसको। कौन सा तरीका है? ये सही नहीं है। तो मंगनी की रस्म और इस तरह से देखने दिखाने की जो बातें होती हैं ये सब गलत है। जिसको निकाह करना है वो देखे। ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप अगर उसके बहुत बुज़ुर्ग हैं, बाप बुज़ुर्ग है, निकाह की उम्र निकल चुकी है, वो देख सकता है। इसकी उम्र बहुत हो चुकी है इसलिए कि अभी उससे वो मामला नहीं है, लेकिन वो भी ना देखे तो ज़्यादा अच्छा है। बहरहाल इस बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यखलुवन रजुलुन बिमरातिन इल्ला व मअहा ज़ू महरम। कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में न रहे, हाँ मगर इस हाल में कि उस लड़की का महरम उसके साथ में हो। उसके महरम के बग़ैर लड़का और लड़की अकेले कहीं भी नहीं रह सकते हैं, उनके लिए जायज़ नहीं है। ये नहीं कि आप 2 साल का बच्चा जो है उसको लेके बैठें, वो महरम नहीं है, उसको तो क्या हो रहा है उसको मालूम है, उसको चॉकलेट दे के बिठा दिए तो खुश है। उसके साथ कोई ऐसा होना चाहिए जो ज़िम्मेदार किस्म का आदमी हो कि उसकी मौजूदगी में कोई बेहयाई की बात नहीं की जा सकती है, ऐसा आदमी होना चाहिए। ये नहीं कि छोटा 10 साल का भाई है उसका, उसके साथ बैठे हुए, नहीं, बल्कि वाकई ऐसा ज़िम्मेदार किस्म का आदमी होना चाहिए। तो बग़ैर महरम के तन्हाई इख्तियार करना निकाह से पहले लड़के और लड़की का जायज़ नहीं है। इसको बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है। बल्कि आपने फरमाया कि अला ला यखलुवन रजुलुन बिइम्राअतिन इल्ला कान सालिसहुमा शैतान, कि जब भी एक मर्द और औरत तन्हाई में रहते हैं तो उनका तीसरा शैतान होता है। उनका तीसरा क्या होता है? शैतान होता है। उनसे कोई भी गलती करवा सकता है, कोई भी बेहयाई का काम उनसे करवा सकता है। इमाम अहमद, तिरमिज़ी, हाकिम ने इसको रिवायत किया और यह हदीस सही है। लिहाजा मंगनी की रस्म और मंगनी के बाद से शादी तक लड़के लड़की का तन्हाई इख्तियार करना, फ़ोन पे लंबी लंबी बातचीत करना, फ़ोन किया, पूछा वालिद साहब हैं आपके घर पे, मुझको बात करना है उनसे। घर पे टेलीफोन है मसलन, एकदम सख्ती से इसने भी बात की, सख्ती से उसने भी बात की, एकदम साफ़ सुथरी। वो फ़ोन किया कि हाँ कौन उठाया? फलानी उठाई। बच्ची ने उठाया फ़ोन, बच्ची ने उठाना भी नहीं चाहिए लेकिन उठाई, मान लीजिए कोई घर पे है नहीं। कौन है? फलाना ही है। अबू हैं घर पे? नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, मुझको तुमको ही बात करना था। और फिर 1 घंटे तक फ़ोन पे दोनों बात कर रहे हैं। नहीं, बल्कि होना चाहिए ठीक है, बताना कि मैंने फ़ोन किया था, मुझको उनसे बात करनी है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ख़त्म। या कोई ज़रूरी बात हो कि फ़लानी किताब मैंने भेजी आप पढ़ लो, फ़लानी चीज़ मैंने CD भेजी आप पढ़ लो, इतना बस ठीक है। एकदम जो कायदे की बात जिसको आप कहते हैं, जैसे अजनबी से आप बात करते हैं
ویسے ہی آپ بات کریں گے. پیار محبت کی باتیں آپ فون پہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کے لیے جائز نہیں، اس لیے کہ اب تک کہ آپ کا نکاح نہیں ہوا ہے وہ آپ کے لیے آج بھی اجنبی ہے. جب تک نکاح نہیں ہوتا وہ اجنبی، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے. اسی طرح سے نکاح کے سلسلے میں ایک رسم ہلدی کی رسم ہے. ہلدی کیا ہے؟ آج ہلدی ہمارے یہاں رنگ پنچمی ہو گئی ہے. ہلدی کی رسم کیا ہے اور کتنی خرافات اس میں ہوتی ہیں. ایک لڑکا آ کے بیٹھتا ہے لنگی پہن کے اور بنین پہن کے. یہ میں بتا رہا ہوں یہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، یہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو لگے گا یہ کہاں ہوتا ہے، لیکن جن کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے، اور پچھلی شادیاں جن کی ہوئی ان کو سب کو معلوم ہے، اور گاؤں دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو معلوم ہے. ایک خاص قسم کا 4 پاؤں والی جو ہے تخت اس کا ہوتا ہے، اس پہ لکڑی کا آ کے وہ بیٹھتا ہے اور بالکل بنین ہے اس طرح سے، ہاں، بغیر آستین والا، اور لنگی پہن کے آ کے بیٹھتا ہے. پھر ایک ایک کر کے آتے ہیں. خالہ آئی، پھوپھی آئی، خالہ کی بیٹی آئی، پھوپھی کی بیٹی آئی، چچا کی بیٹی آئی، اور فلانی عورتیں آتی ہیں اور دولہے کو کیا کرتی ہیں، یہاں پہ ہلدی لگا رہی، یہاں پہ ناک پہ، منہ پہ، اور یہاں پھر ہاتھ سے لے کے پھر گھٹنے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے؟ جوان بچیاں بھی آ کے لگاتی ہیں دولہے کو ہلدی. کیسے جائز ہے؟ اس کو چھونا جائز ہے؟ وہ ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں؟ ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہے، اور محرم بھی ہے تو یہ کون سا کام ہے بھائی ہلدی لگانے کا؟ لڑکیاں آ کے لڑکوں کو ہلدی لگائیں، کیسے ہوتا ہے؟ اور اس میں مذاق کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بچے نہیں سمجھتے لیکن بڑے سمجھتے ہیں. تو ایسی جو چیزیں خرافات ہیں، بے حیائی ہمارے نکاح میں ہوتی ہے. پھر یہ تو ہوئی دولہا ہلدی. ابھی نام دولہا دلہن ہلدی جو دوسرے لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ ہلدی پوری بنائی جاتی ہے، کتنے کلو ہلدی لائی جاتی ہے، اور وہ پوری ہلدی بانٹتے ہیں ایک دوسرے کو. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ہلدی لے کے یہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہلدی لگانے کو، وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی ہلدی لگانے کے لیے، اور ایک دوسرے کو پکڑ پکڑ کے اس کو منہ پہ، اور نہ جانے جیسا بھی جس کو آتا ہے، جس کے ہاتھ میں جو آ رہا ہے اس کو ہلدی لگاتے ہیں. اور خاص طور سے لڑکے لڑکوں کو کم، لڑکیوں کو زیادہ لگاتے ہیں. عام طور یہ موقع ہوتا ہے جس کا بے حیا قسم کے بے غیرت لوگ اپنی ہی بہنوں کے ساتھ بے حیائی کا معاملہ کرتے ہیں. خالہ کی بیٹی ہے، پھوپھی کی بیٹی ہے، فلانی ہے، فلانی ہے، اس میں اجنبی بھی آ جائے، سہیلیاں بھی آ گئی، اس کی سب آ گئی اس کے اندر. پکڑتے ہیں ان کو ہلدی لگاتے ہیں. آپ کو چھونا کیسے جائز ہوا؟ کسی غیر محرم کو آپ کیسے چھو سکتے ہیں؟ اور اس میں کہاں اس کا دوپٹہ جا رہا ہے، کہاں اس کے کپڑے. اور بعض اوقات خود لڑکیوں میں دینداری اگر نہ ہو تو اس کی گندگی اور بڑھ جاتی ہے. پھر ان کے لباس، ان کا معاملہ، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا، پھر سارے رشتے اس میں جڑنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر بھائیوں کے ساتھ ساتھ دوست بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں، میرے دوست بھی 4، اس کے دوست بھی 4. پھر لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو ہلدی لگاتی ہیں. اور آج کل تو اس میں اور بھی اضافے ہو گئے ہیں، وہ پرماننٹ کلر لا کے لگا رہے ہیں لوگ، سنہرے رنگ، چاندی والے رنگ کے لگائیں تو شادی کے دن بھی وہ سنہرا ہے، وہ نکل رہا ہی نہیں، ایسا کلر لا کے لگا دیے. ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے نکاح کے اندر، بولے دستخط کرنے کو آ رہا ہے، آ رہا تو دیکھیے آدھا چہرہ اس کا سنہرا اور آدھا لال، وہ نکل رہا ہی نہیں کلر. ایسا پرماننٹ کہاں سے دوستوں نے لا کے لگایا ہے، بیٹھا ادھر وہاں پہ ہاتھ باندھ کے. اور اس میں انڈے. اب دیکھیے جب کرنا ہی ہے تو جب ڈرگ ایڈکٹ آدمی ہو جاتا ہے، جب ڈرگ سے جی نہیں بھرتا تو چپلک بھی کھانا شروع کرتا ہے. ہوتے ہیں نا، اسے معلوم ہے، جن لوگوں کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے. اس میں پھر آدمی کی تسکین جب نہیں ہوتی ہے تو گھٹیا سے گھٹیا چیزیں بھی کرنے لگ جاتا ہے. پھر انڈے لاتے ہیں، ٹوٹے ہوئے، پھوٹے ہوئے، سڑے ہوئے انڈے لاتے ہیں، ٹماٹر لاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا لاتے ہیں. پھر یہاں سے پھینک رہے ہیں، وہاں سے پھینک رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ کون سا آپ کیا کر کیا رہے ہیں آپ؟ یہ ہلدی کے نام پر یہ چیز ہوتی ہے، اس کو جلدی سے بند کرنا چاہیے. نکاح میں یہ چیز ہونا چاہیے نہیں. آپ کو ہلدی لگانے کا شوق ہے، آپ جاؤ باتھ روم میں، جتنی ہلدی آپ کو چاہیے آپ لگاؤ. اچھا جن لوگوں کو یہ رسم کرنی ہوتی ہے کیا بولتے ہیں، وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، وہ فلاسفرز بن جاتے ہیں. ارے آپ کو نہیں معلوم ہلدی اینٹی سیپٹک ہوتی ہے، اس میں یہ فائدے ہیں. سال بھر تو کبھی آپ کو یاد آیا نہیں، اور آپ آفس جاتے ہوئے بھی کبھی ہلدی لگائے نہیں، اور آج آپ کو شادی کے دن یاد آ رہا ہے ہلدی کی ضرورت اور ہلدی کی اہمیت کیا ہے.
آپ کو کبھی لگا نہیں، اس سے پہلے کبھی اینٹیسیپٹک جو ہے اس کے اندر کیا کیا پراپرٹیز ہیں آپ کو نہیں آیا، اب آیا آپ کو رسم منانا ہے، اس لیے آپ ڈاکٹروں کو لے کے آ رہے ہیں پکڑ پکڑ کے ذرا بتاؤ ان کو۔ تو اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے آدمی بہانے ڈھونڈتا ہے، کبھی میڈیکل، کبھی سائنٹیفک، ابھی کبھی کچھ، تو یہ سارے جھوٹ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا نا آدمی۔ اس کی نیت کیا ہے؟ رسم کی ہے کہ رسم کرنا ہے، ذرا مزہ آتا ہے اس کے اندر۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں، یہ شادی ہے کہ جنازہ ہے، یہ رسم نہیں وہ رسم نہیں، ایسی کیسی شادی؟ اور بہت ساری نانی اماں جن کے منہ میں دانت بھی نہیں ہوتے ہیں، ان کو بہت ایک ایک رسم یاد ہوتی ہیں ان کو، ابھی ایسا، اور وہ اس دن چودھری بن جاتے ہیں سب، جن کو کوئی پوچھتا نہیں۔ ایسی نانی اماں جس کو ڈھنگ سے نماز پڑھنی، سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو تجوید تو کیا الفاظ آگے پیچھے کر دے گی، لیکن رسم و رواج میں وہ چیمپئن ہوتی ہے ایک دم، یہ ایسا کرنے کا، وہ ایسا کرنے کا، وہ کہاں گیا اس کو بلاؤ، وہ لایا گیا اس نے، ایک دم اس کی آواز میں بھی کیا آ جاتی ہے؟ جان آ جاتی ہے اس کو۔ ذرا قرآن پڑھنے بولے تو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے بولے تو جان نہیں دیتی، اس کا بستر پہ پڑی رہتی ہے، بستر سے اٹھ کے بیٹھ جاتی وہ بھی۔ ایسی عورتیں سماج کو خراب کرتی ہیں، سماج کے اندر غیر اسلامی رسم و رواج کو یہ لوگ عام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بے حیائی پھیلتی ہے، اور بعض اوقات بہت بڑے نقصانات ہوتے ہیں جن کو بعد میں سمجھ میں ماں باپ کو آتا ہے۔ ادھم ہوتی ہے اس دن، ہلدی کے دن ایک ادھم مچی ہوئی ہوتی ہے، اس دن کئی تعلقات، غیر اسلامی تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک آدمی عورت کو چھوئے ہلدی لگانے کے لیے کیا بات ہے، شرم آنا چاہیے مسلمانوں کو۔ تو یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ۔ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے کہ ایک آدمی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے، آپ کے سر میں، کسی آدمی کے سر میں لوہا اس کے سر پہ رکھ کے کیل ٹھونک دی جائے، یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جس کا چھونا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو آپ کے ہاتھ میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے، یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ آپ کا ہاتھ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو آپ کے لیے چھونا جس کا حلال نہیں۔ اور آپ بتائیے، ہماری بہنیں، ہماری خالہ کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، چچا کی بیٹی، ہماری بہنیں، باہر سے کوئی آ کے ان کو چھوئے گا، ہماری غیرت کتنا خراب لگے گا۔ ہم لوگ خود ان کے ساتھ میں ہلدی کھیلیں گے، کتنا خراب لگتا ہے، بولے میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے تیرے دل میں کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ شہوت ہر آدمی کے اندر ہوتی ہے، شیطان ایسی بات ایسے وقت میں دل میں ڈالے گا کہ آدمی کا گمان بھی نہیں تھا، ایک سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا آپ کو نہیں معلوم، ایک سیکنڈ میں۔ لہٰذا ان رسموں سے بچنا چاہیے، ان رسموں سے بچنا چاہیے۔ اور ایک رسم کیا ہے؟ رت جگہ۔ رت جگہ، ذرا تہجد کے لیے رت جگہ ہو تو دیکھیے بہت نیند آ رہی ہے، ہاں؟ رت جگہ عبادت کے لیے ہوتا، بہت تھک گیا، بہت ایسا ہوا، وہ جاب سے آ کے بھی بیٹھتا رت جگہ میں برابر اور چائے منگاتا، لیکن اس کو نماز پڑھنے کے لیے بولیں گے تو عشاء کی نماز بولیں گے، تہجد تو بہت دور کی بات ہے، بہت تھک گیا ایک دم، جا کے سو جاتا ہوں، لیکن رت جگہ میں برابر کھا پی کے آ کے بیٹھے گا ڈکار لے کے۔ رت جگہ کیا ہے؟ اور رت جگہ میں کتنی بے حیائیاں ہوتی ہیں آپ دیکھیے۔ رت جگہ میں ڈھول منگایا جاتا ہے اور عورتیں بستی کی پوری جمع ہوتی ہیں، پھر نانی اماں، پھر خالہ پھوپھی سب جمع ہوتے ہیں، پھر ایک سے ایک جن کو بجانا، اور ان کو بجانا بھی آتا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا ان کو بجانا آتا ہے، پھر ڈھول لے کے بجانا شروع کرتے ہیں، اور پھر گانے اس پر گائے جاتے ہیں، کون سے؟ فلموں کے گانے۔ پھر اس میں تھوڑا شروع میں شریف ہوتا ہے، بعد میں شرافت ساری ختم ہو جاتی ہے، بے حیائی کے گانے بھی آنا شروع ہوتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے کوئی ہاتھ پکڑ کے کسی نانی کو اٹھاتا ہے، ہاں، پھر وہاں پہ ناچنا بھی شروع کرتے ہیں۔ پھر کچھ نکاحوں میں کیا ہوتا ہے، باہر سے کچھ لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن کا نکاح کبھی ہو نہیں سکتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی لاتے ہیں کہ جن کا نکاح ہی نہیں ہو سکتا ہے، مخنث اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور وہ بے حیائی کے ناچ وہاں پر ناچتے ہیں، اور سب ہنستے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے اس کے اندر۔ پھر وہ جاتا ہے، کبھی ساس کے پاس جاتا ہے، کبھی سسر کے پاس جاتا ہے، کہ جاتی ہے اب کیا بولوں میں اس کے لیے، فیمیل بولوں کہ میل بولوں اس کے لیے، ان کو لے کے جا کے ان کے ساتھ ناچتا ہے، ان کو کسی مرد کو لے کے جا کے اس کے ساتھ ناچتا ہے، اور وہاں پہ خوشی منائی جاتی ہے۔
اچھے اچھے شریف لوگ بھی سر سے ٹوپی سر پہ ہیں، لیکن وہاں پر اس دن بھی وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، تھوڑے دیوانے ہو جاتے ہیں اس دن بھی. شادی میں جب چلتا، خوشی کا دن آج چلتا، کیا چلتا، کیسا چلتا ہے ناچ گانا، کیسی چلتی بے حیائی، کیسے چلتے ہیں وہ گانے جو بالکل شرم آئے گی آدمی کو سننے کے لیے. اس میں یہ ساری چیزیں گندی ہیں، یہ ہمارے سماج سے نکلنا چاہیے. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو تو ایسے انداز میں بات مت کرو کہ جس میں لچک ہو. اپنی آواز میں لچک پیدا کر کے بات مت کرو، ایسے کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ پھر تمہاری آواز کی وجہ سے وہ آدمی جس کے دل میں شہوتوں کی بیماری ہے اس کے دل میں تمہارے لیے خواہش اور تمنا پیدا ہونے لگے. وقلنا قولا معروفا، اور بات کرنا تو ٹھیک ڈھنگ سے ٹھیک بات کرنا. دیکھیے عورتیں اگر آپس میں جمع ہو کر دف ایک طرف سے جو کھلا ہوتا ہے ایک طرف سے بند، دف جو ہوتی ہے دف ایک ہاتھ سے جس پر بجایا جاتا ہے اور ایک ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے، اس کی گنجائش اسلام میں ہے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے. عورتیں آپس میں بیٹھ کر دف اگر بجا کے کچھ گیت شادی کے گاتی ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس میں مرد بھی بیٹھے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، جوان بچیاں بھی فلموں کے گانے گا رہی ہیں اور جوان بچے بھی اچھے بیٹھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو پورے نہار رہے ہیں، پوری سر سے پاؤں تک بچیوں کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ چیز جائز ہے؟ یہ چیز جائز نہیں ہے کہ سارے مرد اور عورت آپس میں جمع ہو کے گائیں، یہ صحیح نہیں ہے. عورتیں آپس میں بیٹھتی کسی کمرے میں اور وہاں پر دلہن بھی بیٹھی ہے، اس کے دل کے خوش کرنے کے لیے کچھ گیت گا رہی ہیں جس میں بے حیائی نہیں ہے، کچھ بھی ایسے گیت گا رہی، جائے گی ہماری بچی کل نکاح ہوگا، اور ایسا کچھ بھی ہے گیت ہے، ماں باپ کی خوشیاں پوری ہوں گی، ایسا کچھ بھی گیت بنا کے، شعر شاعری والی تو ہیں نا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کچھ بھی ایسا اگر شعر ہے جس میں شرافت کا دامن چھوڑا نہ گیا ہو اور جت میں اتنا زور سے نہ ہو کہ بالکل روڈ کے کراس کر کے وہاں تک آواز پہنچ رہی کہ ذرا سنو میری بھی آواز، اور جوان بچیاں اس میں گا رہی بہت ہی آواز بنا کے کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے دلوں میں تمنا پیدا ہو رہی کہ دیکھے تو صحیح کون گا رہا ہے. یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح سے آوازیں بنا کر گانا یہ بھی ایک بری چیز ہے، اس میں ناچنے سے اور بھی زیادہ برائی پیدا ہوتی ہے. اسی طرح سے دولہا مہندی لگاتا ہے، مہندی دلہن کے لیے ہے یا عورت کے لیے ہے، اور وہ صرف شادی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ سال بھر کے لیے عورت کے لیے ہے تاکہ مردوں سے عورتوں کا ہاتھ کیا ہو، الگ ہو. لیکن کیا ہوتا ہے، دولہا بھی بیٹھتا ہے ایسا ہاتھ دیکھے اور اس کو پوری مہندی، چاند تارا اور نہ جانے اس میں پھول، پھر اس میں لڑکی کا نام اور بہت ارمان ایک کے ہوتے ہیں. تو مہندی دولہے کو لگاتے ہیں، عورتوں کے کام ہے یہ، مردوں کے کام نہیں ہے. کان میں بھی پہنے گا. آپ دیکھیے دولہا مہندی عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، وہ عورتوں کا کام ہے، مردوں کا نہیں ہے. تو بہت سارے ہمارے مرد، اچھا بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، نانی اماں کیا بتاتی، کم سے کم چھوٹی انگلی کو تو لگا چھوٹی انگلی کو لگا، ایک انگلی کو لگا، ارے نہیں لگا تو کیسا شادی ہے نا تیری، تو ایک چھوٹی انگلی کو تو لگا. تو یہ کون سا طریقہ، یہ فرض ہے کوئی، کیا مطلب اسلام میں ہے، قرآن میں آیا کہ دولہا مہندی لگائے، کہاں سے؟ وہ عورتوں کا کام ہے مہندی لگانا، مردوں کا نہیں. ہاں مہندی لگانا ہے تو کہاں لگائے، کب لگائے، جب اس کی عمر بہت ہو جائے اور بال سفید ہونے لگے تب لگا، سر میں لگا. شادی کے دن ہاتھ میں لگانا عجیب دکھائی دیتا. دلہن وہاں پہ مہندی لگائی ہوئی، دولہا یہاں پہ مہندی لال ہاتھ لے کے سائن کر رہا ہے، وہ ایک دم کتنا خراب لگتا ہے. دولہا مہندی لگائے، آدمی ہے اللہ کے بندے، تو عورتوں کے کام کر رہا ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے. تو مہندی نہیں لگانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی طرح طور طریقے اپناتے ہیں، عورتوں کی چیزیں اپناتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت کی ہیں جو مردوں کی طریقے اپناتے ہیں.
تو مہندی لگانا کس کا طریقہ ہے؟ عورتوں کا، وہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے. لہٰذا نکاح میں مردوں نے مہندی، اور نکاح کے بعد بھی نہیں، نکاح یا اس کے علاوہ مردوں نے مہندی نہیں لگانا چاہیے. اور بھی چیزیں نکاح کے دن دیکھیے، مہندی تو مہندی، وہ ایک یہ آتا ہے کٹار، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں کٹار، گٹار، کٹار کیا ہے وہ؟ اس میں ایک قسم کا جو ہے اس طرح سے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، اور منی تلوار ہوتی ہے وہ، جو ایک ہی دن اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، باقی دن چھین لی جاتی ہے. اور اس میں شروع میں کیا ہوتا ہے؟ لیمو لگایا جاتا ہے. اور اس کی دو مناسبت ہیں، ایک تو لیمو نظر اتارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ چبھ نہ جائے کسی کو. تو لیمو میں آلریڈی پہلے سے چبھا ہوا ہے، تو کہیں دھکا وکا لگ بھی جائے گھوڑے پہ بیٹھتے وقت، تو کوئی گھوڑے کو لگ گیا کبھی تو گھوڑا بھاگنا شروع ہو جائے گا. گھوڑے پہ بہت سارے دولہے گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، کیا شوق ہے معلوم نہیں، شادی کے گھوڑے پہ بیٹھوں گا میں ایک دم. اور گھوڑا کیسا ہونا چاہیے؟ ریس کا نہیں، شادی کا ہونا چاہیے. پھر اس کے سامنے بینڈ بھی ہونا چاہیے، بینڈ ہوگا، گانے بجائیں گے اور ناچیں گے گائیں گے، دوست بھی ناچتے سب اس میں. کیا چیزیں ہیں یہ؟ اور پھر وہ بارات آ رہی، لوگ پوچھتے تھے آیا کہ نہیں دولہا، آیا کہ نہیں؟ بولے تھوڑا وہاں چوک میں، وہاں ناچ رہے ہیں. وہاں پہ آتے 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 پھر دولہا آتا ہے، اس کو صحرا پہنایا جاتا ہے، صحرا. اور اس میں جتنے پھول اتنا اچھا، تو اتنے پھول کے بعض اوقات تو آگے پیچھے دونوں طرف سے پھول ہوتے ہیں کہ کوئی ہاتھ ملانا چاہے دولہے سے تو کہاں ہے بھائی، اس کا چہرہ کدھر ہے، آگا ہے کہ پیچھا ہے وہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ بھائی اس کا ڈائریکشن کدھر ہے. اور پھول اتنے زیادہ ہوتے ہیں، بعض اوقات بہت سے دونوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ خوشبو کی وجہ سے اتنی، میکسیمم زندگی میں کبھی اتنی خوشبو دیکھا نہیں اس نے، تو اتنی خوشبو ہو جاتی ہے کہ اس خوشبو کی وجہ سے وہ یعنی ایک تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، اس کو پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی چکر آ کے گر بھی جاتا ہے، کبھی کبھی دلہن بھی گر جاتی ہے. اتنے پھول کہ اتنی خوشبو کبھی زندگی میں فرسٹ ٹائم ہے یہ، کیونکہ پہلی شادی ہے تو پہلی مرتبہ اتنی خوشبو، تو ایک دم آدمی کو چکر بھی آ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک رسم ہے جو اسلامی نکاح کے خلاف ہے. اسی طرح سے ناچ گانے ہیں، ناچ گانے بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. میوزک لگانا، اور شادی کے دن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قوالی بجانا غیر اسلامی نہیں ہے، قوالی بھی غیر اسلامی ہے، غزل بھی غیر اسلامی، بولے غزل ہے کچھ زیادہ سیریس گانے نہیں ہے، غزل بھی غلط ہے. میوزک اسلام میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ بینڈ باجے کی صورت میں ہو، چاہے وہ بڑے بڑے جو ہے ڈیک لگا کے لوگ اس پہ ناچے گائیں، یہ سب کا سب اسلام میں منع ہے. ناچ گانا اسلام میں منع ہے. اسی طرح سے نکاح کی غلطیوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے مہر باندھے جاتے ہیں جس سے نکاح مشکل ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من یمن المرأة تیسیر خطبتها و تیسیر صداقها و تیسیر رحمها. عورت کی برکت میں سے یہ ہے کہ اس کا نکاح کا پروسیجر آسان ہو، جلدی سے رضامندی ہو جائے، اور اسی طرح سے اس کا مہر آسان ہو، آسانی سے ادا کیا جا سکتا ہو، اور اسی طرح سے اس کا رحم جو ہے وہ بھی آسان ہو، یعنی ولادت بھی اس کی کیا ہو، آسانی سے ہو جائے. تو عورت کی برکتوں میں سے یہ ہے کہ اس کا مہر کم ہو، بہت بڑا بڑا مہر نہیں باندھنا چاہیے. اس لیے کہ بہت سارے مہر بڑے باندھتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں کہ طلاق اس سے مشکل ہو جائے گا، بڑا مہر باندھیں گے تو طلاق نہیں دے گا شوہر. ایسا نہیں ہوتا ہے، جب طلاق دینا ہی ہوتا ہے تو دے ہی دیتا ہے. تو آپ شادی کے دن طلاق کا کیوں سوچ رہے ہیں؟ آسانی کے ساتھ. اور بہت سارے مہر کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں، ناراضگیاں ہوتے ہیں، نہیں ہم اتنا نہیں دیں گے، وہ اتنا کیسا رکھ دیے تم نے مہر، اور وہ بولتے ہیں نہیں ہم اتنا ہی مہر لیں گے. پہلے ہی دن سے ناراضگی کا بیج بونا اچھی بات نہیں ہے. انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میں مہر طے کیا جائے. اسی طرح سے سوٹ کا پیسہ مانگنا، بہت سارے دولہے والے کہتے ہیں ہم کو سوٹ یہ چاہیے، ریمنڈس کا چاہیے یا فلانا چاہیے، اور اس کا پیسہ جو ہے لڑکی والوں کو دینا پڑتا ہے. آپ اپنی شادی کے دن مانگے ہوئے پیسے کے کپڑے پہن کے شادی کر رہے، کتنی افسوس کی بات ہے. اپنے کپڑے، ایک آدمی غصہ میں آتی بھی بہت، جب بڑھاپا آ جاتا بہت بڑی بڑی باتیں مت کرو، میرے باپ کے پیسے کے کپڑے میں تو شادی کی تم نے، کپڑے بھی تمہارے نہیں تھے، جوتے بھی تو میرے بھائی نے لایا تھا، کیا تھا تمہارا، گھڑی بھی میرے باپ کی دی ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تم خالی تم تھے، باقی سب ہمارا تھا.
کیا کرے کتنا خراب لگتا, ہاں بہت بہت اتنے دن سے میں کھلایا, اس کا کیا, ارے وہ سب چھوڑو, شادی کے دن ہمارا تھا, بعد میں سب بات کی ہے, شادی کے دن ہمارا مٹیریل تھا پورا. تو کتنی خراب بات ہے. آدمی اپنا پہنے, اپنی گھڑی, اپنے جوتے, اپنا چشمہ, اپنی ٹوپی, جو بھی پہننا ہے, اپنا جیکٹ, سب اپنا پہنے, وہ نہ لے. وہ لوگوں کو بتائے بھائی میں میرا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اور مجھ کو نہیں چاہیے. بہت محبت سے اگر کوئی دیتا ہے اور بات ہے, لیکن اس طرح کی رسم نہیں بنانا چاہیے کہ ہم دوسروں کے کپڑے پہن کے شادی کریں. اسی طرح سے نکاح میں بہت ساری خرافات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فضول خرچیاں بہت ہوتی ہیں. پٹاخے اور وہ میوزک اور بڑے بڑے بہت مہنگے ہال لینا اور بہت زیادہ اسراف اس میں کرنا, پھول وغیرہ بکھیرنا, راستے سے بکھیرتے جانا. کیا ضرورت ہے آپ کو کرنے کی؟ اتنے پیسے میں کسی غریب بچی کا نکاح ہو سکتا ہے. فضول خرچی سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر النکاح ایسرہ, خیر النکاح ایسرہ. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو آسانی سے ہو جائے, ہلکا پھلکا ہو, ایسا نکاح خیر والا ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اسی طرح سے دولہے کا سونا پہننا بھی جائز نہیں ہے. سونے کی انگوٹھی چاہیے, آدمی کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے. اس لیے دولہے والے بہت سارے مانگتے ہیں, دولہے کو سونے کی چین چاہیے, سونے کی انگوٹھی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سونا اور ریشم ہاتھ میں لیا ممبر پر, اور آپ نے کہا ان ہذین حرام علی ذکور امتی, یہ دونوں چیزیں سونا اور ریشم میری امت کے مردوں پر حرام ہیں. تو اس امت کے مرد نہ سونا پہن سکتے ہیں نہ ریشم پہن سکتے ہیں, یہ دونوں چیزیں حرام ہیں. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اسی طرح سے مختصر سے میں وقت میں بتا رہا ہوں بہت ساری اور باتیں. ایک چیز یہ ہے کہ بہت سارے بچے ضروری نہیں سمجھتے ہیں کہ ولی کی اجازت بھی نکاح کے لیے ہو. کالج کے بچے ہیں, لڑکا لڑکی کو پسند, لڑکی لڑکے کو پسند, جا کے کورٹ میرج کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نکاح ہو گیا. ایسا نکاح نہیں ہوتا ہے. ولی کی یعنی لڑکی کے باپ کی یا سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی و شاہدین, ولی اور دو گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے. یہ طبرانی کی روایت ہے. اسی طرح سے ماں باپ بچیوں کا بعض اوقات زبردستی نکاح کرتے ہیں, ان سے پوچھتے تک نہیں کہ وہ تیار ہے کہ نہیں, ہم نے بول دیا, لڑکی کی اجازت کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں. یہ اسلام میں ضروری ہے. اسلام وہ دین ہے جس میں لڑکی کی اجازت بھی نکاح کے لیے ضروری مانی جاتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی زندگی بھر خوش رہے تو آپ اس کی اجازت بھی پوچھیے. اس کی اجازت کے بغیر زبردستی اس کا نکاح نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کو دولہے کو مبارکباد دینے کی کوئی دعا نہیں آتی ہے, اور شادی مبارک اور بہت ساری باتیں وہ کرتے ہیں, لیکن اس میں دعا ہی ہے بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. دولہے کو یہ دعا دینا چاہیے, کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں پر برکت نازل فرمائیں اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ جمع کریں. کتنی اچھی دعا ہے. یہ دعا دولہے کو دینا چاہیے. بہت ساری دوسری باتیں لوگ کرتے ہیں لیکن یہ دعا نہیں دیتے ہیں. اسی طرح سے بچوں کے نکاح کے سلسلے میں غلطی ہوتی ہے کہ لڑکیوں کو ماں نکاح کے بعد کے صحبت کے مسائل نہیں سکھاتی ہے, حیض کے مسائل اس کو نہیں بتاتی ہے. اسی طرح سے لڑکوں کو بھی بعض اوقات یہ مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں. بہت زیادہ دیندار ہے, کسی نے بتایا نہیں, اس نے پوچھا نہیں, تو اب اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد تعلقات کیسے ہوتے ہیں, بیوی شوہر کے معاملات کیسے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بہت نقصان بعض اوقات ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ مسائل بھی سیکھنا چاہیے, نکاح سے پہلے سیکھنا چاہیے. باپ کو یا کوئی دیندار عالم کو یا کوئی سرپرست ہے یا کوئی بھائی ہے, بڑا بھائی ہے, اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی کو سکھائے. اور کوئی بچی ہے, بڑی بہن ہے یا ماں ہے یا خالہ ہے, اس کو وہ مسائل سکھائے. یہ نہیں کہ تو سبھی کو معلوم ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں, طلاق ہو جاتے ہیں, پہلی رات میں طلاق ہو جاتا ہے. تو یہ مسائل سکھانا چاہیے, اس میں شرم نہیں کرنا چاہیے. یہ مسائل ذمہ داروں کو, بڑوں کو سکھانا چاہیے. اور صحبت کی دعا بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہوتی. نوجوانوں کو مولوی صاحب کے پاس عین نکاح کے دن آتے ہیں, ذرا وہ صحبت کی دعا لکھ کے دو. اب کیا یاد ہوگی, اس کو پہلے سے یاد کرنا چاہیے تھا. تو یہ دعائیں بھی جو ہیں بہت سارے لوگ یاد نہیں کرتے ہیں. بہت اہم دعا ہے.
अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतान मा रज़क़तना। ये सोहबत के वक्त में दुआ बीवी शौहर ने पढ़नी चाहिए, और ये सिर्फ निकाह के दिन नहीं, ये हमेशा के लिए है। ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। और इसी तरह से वलीमा जो होता है, बहुत सारे लोग वलीमे में अकीका भी करते हैं, इसकी कोई दलील नहीं है। वलीमा बाज़ औक़ात बहुत फजूल खर्ची उसमें होती है, ये भी अच्छी बात नहीं है। इसी तरह से वलीमे में और निकाह में औरतें बहुत सारी बेपर्दगी के साथ घूमती हैं, मर्द और औरत एक साथ मिक्सअप होते हैं, और बहुत सारी औरतें शादीशुदा होती हैं, मर्दों में भी बहुत ही बढ़ चढ़ के आने का, और सालन ला रही हैं, चावल ला के बरत रही हैं। नहीं होना चाहिए। मर्द और औरत सेपरेट होना चाहिए, और दोनों में पर्दा बीच में होना चाहिए। अगर निकाह ऐसी जगह हो रहा है तो ये भी होना चाहिए। इसी तरह से एक आखिरी बुराई ये भी है कि निकाह के बाद में लड़के आम तौर से और लड़कियां भी बाज़ औक़ात बीवी शौहर में जो बातें हुई हैं, दूल्हा और दुल्हन अपने दोस्तों और सहेलियों में तफसील के साथ बताते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये जायज़ नहीं है। जो शर्म की और छुपाने की चीज़ें हैं उसको दोस्तों में मज़े ले लेकर बयान करना, ये बेगैरती की चीज़ है, ये बहुत हया वाली चीज़ है, इसको बयान नहीं करना चाहिए। आप पसंद करते हैं आपकी बहन के बारे में कि ये बातें बयान की जाएं समाज में, दोस्तों में, तो आप भी किसी के बारे में बयान न करें। आपकी बीवी के बारे में आप खुद बयान करें लोगों में कि कल ऐसा हुआ, पहली दिन ऐसा हुआ शादी के दिन, तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सारी तफसीलें पूछते भी हैं और मज़े ले लेकर हंसी मजाक करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये नहीं बताना चाहिए। तो हाँ, कोई मसला है, कोई इल्मी मसला है, कोई बात पूछनी है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, लेकिन इसको लज्जत के लिए आपस में शेयर नहीं करना चाहिए। बाज़ औक़ात फेसबुक पर भी बीवी शौहर के जो है फ़ोटो आपस में दिए जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हया और पर्दे का मामला निकाह से पहले और बाद में भूलना नहीं चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें इसमें थीं जिसके लिए वक्त नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सब को दीन का इल्म हासिल करने की और सादा निकाह करने की तौफीक अता फरमाएँ, ताकि बहुत सारी बच्चियाँ जो अपने घरों में बैठी हैं उनका निकाह आसान हो जाए। लड़के वालों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो सादा निकाह करें, दहेज न मांगे, फजूल खर्ची न करें, और खामखा के ख़र्चों में अपना यानी पैसा न लगाएं, न दूसरों से मांगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।